آج کی پروگرام کی میزبانی کی ایک بحث انجام دے رہا ہوں۔ آج کی گفتگو تقریب کا مقصد نوجوانوں میں حریت جذبہ پیدا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا مشن ہو گئے ہمارے مہمان گرامی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ گولڈن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا ایڈوکیٹ ہمارے ارشد کو۔ خیرت و شکوہ بجا اپنی نارسائی کا، کوئی کنارہ ہے یارب تیری خدائی کا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ جزاک اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد نور العین صدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول۔ کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر۔ جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ۔ جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔
رہ رہ کے تو اس در پہ جو پہنچا ہے نصیراج، رہ رہ کے تو اس در پہ جو پہنچا ہے نصیراج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ جزاک اللہ۔ علی والے جہاں بیٹھے وہیں محفل سجا بیٹھے۔ میں منقبت کے لیے گزارش کروں گا ہمارے ساتھ سے۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ کوئی موسم، کوئی بھی وقت، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی موسم، کوئی بھی وقت، کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا، جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے۔ ہمارے چیف گیسٹ قابض صدیقی صاحب تشریف فرمائیں، ہم آپ کا خیر مقدم کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے مہمانان گرامی کا کہ وہ تشریف لے آئیں اسٹیج پر۔ پروفیسر زیگم عباس گندل صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز اسٹیج پر تشریف لے آئیں، پلیز کلیپنگ کیجیے اور یہاں ہونے کا ثبوت دیجیے۔ آپ ایک نوجوان مصنفہ کی تقریب میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جوائنٹ سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور جناب ریاض احمد احسان صاحب، پلیز یہاں پہ تشریف لیں پلیز۔ چلیں ٹھیک، تھینک یو۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ناظرین کرام، ہم اس وقت ایک تقریب میں موجود ہیں جہاں پر نوجوان مصنفہ، کم عمر مصنفہ، جس عمر میں ہم لوگ جو ہیں وہ گلیوں بازاروں میں کھیلا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ کھلونوں سے کھیلا کرتے ہیں، اور آج کل کا دور تو ایسا ہے لوگ دلوں سے کھیلا کرتے ہیں۔ تو اس عمر میں اس نوجوان مصنفہ نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو کہ قابل فخر بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے۔ فلک ظاہر صاحبہ کو میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی چھٹی کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے اور اس کی تقریب رونمائی میں آپ سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فلک ظاہر صاحبہ کی جو پچھلی 5 کتابیں ہیں ان سب کو ایوارڈ مل چکے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے 15 پراسرار کہانیاں، قدیم چرچ، داستان ہوش ربا، وادی سحر کمراٹ اور ہارر رائٹر۔ میں گزارش کروں گا کہ اس تقریب کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ صدر اقوا خواتین ونگ کی جو ہیں وہ موجود ہیں سمینہ طاہر بٹ، وہ آئیں اور اپنے احساسات کا اظہار کیجیے۔ بہت شکریہ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں۔ السلام علیکم۔ میں اقوا کی طرف سے
اپنی پوری ٹیم کی طرف سے فلک کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور یہ ایک ایسی ہونہار بچی ہے جسے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. اس کی تحریریں ماشاءاللہ پڑھ کے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. اقبال صاحب کہتے ہوتے تھے کہ ذرا زرخیز ہو تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سب کی. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ فلک زاہد کے لیے بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے. میں نے اس کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، اور اس کی جو کتاب ہے نا قدیم چرچ، وہ بہت ہی زبردست ایک چیز اس نے لکھی ہے. تو ماشاءاللہ میں اپوا کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے فلک زاہد کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں، اور ہماری بہت ساری دعائیں اس بچی کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ترقی دے، بہت زیادہ کامیابیاں عطا کرے. ہم اس تقریبی رونمائی میں ہمیں مدعو کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو جس طرح فلک کی پہلی کتابیں ماشاءاللہ بڑی پذیرائی حاصل کر چکی ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ اس کی ایک ہارر رائٹر جو ہے وہ بھی ایک مقام حاصل کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے بہت اچھا پائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا ریحانہ عثمانی جو کہ بہت خوبصورت شاعرہ ہیں اور ہم نوجوانوں کو بڑا موٹیویٹ کرتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے احساسات کا جو ہے اظہار کیجیے. بہت شکریہ. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پلیز. السلام علیکم. یہ آج کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ میں یہاں کسی تقریب میں یا کسی کتاب پر اظہار رائے کر رہی ہوں، لیکن یہ میرے لیے پہلا موقع ہے کہ میں فلک کے بارے میں پہلی مرتبہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آئی ہوں. فلک نے میری اس سے ملاقات آج سے 5 سال پہلے ہوئی تھی. فلک کو اس وقت جب میں نے پایا کہ اتنی چھوٹی بچی ہارر رائٹر ہونا ہی ہضم نہیں ہوتا لوگوں سے اتنی چھوٹی عمر میں، اور ہارر رائٹر، مجھے بڑی حیرت ہوئی. پھر میں نے جب پڑھنا شروع کیا فلک کو تو مجھے اندازہ ہوا کہ بچی نظر آتی ہے چھوٹی، لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں جس طرح سچن ٹنڈولکر کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ چھوٹے قد کا بڑا کھلاڑی، میں فلک کے بارے میں کہتی ہوں چھوٹی عمر کی بڑی مصنفہ ہے. اس نے ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں جس طرح اس نے اپنے قلم کا ساتھ دیا ہے، اس کی قلم نویسی نے حیران کر دیا ہم سب کو. اس نے جتنی بھی کتابیں اب تک لکھی، پہلی 5 کتابیں اس کی ماشاءاللہ ایوارڈ یافتہ ہیں، اور اس کے بعد یہ 6ٹھی کتاب اس کی انشاءاللہ ضرور مقام حاصل کرے گی. میں نے جب اس کی کہانیاں پڑھنی شروع کری تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی عمیق گہرائی سے یہ بچی بات کرتی ہے، اور اس طرح قاری کو ساتھ لے کے چلتی ہے کہ آپ کہانی کو درمیان میں چھوڑ نہیں سکتے. آپ کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہوں، آپ نے فلک کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور آپ نے کہانی کے اختتام تک جانا ہے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کی بہت مختلف طرح کی تحریریں جو ہیں وہ میں نے پڑھی ہے، تو اس سے اندازہ ہوا یہ ہر طرح کی تحریر لکھ سکتی ہے. فلک بہت مبارکباد، اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے چل کے جو اگلی کتاب آئے گی وہ ہم کسی نہ کسی مذہب کے حوالے سے جو یہ چیزیں اٹھا رہی ہے اور جو لکھ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کی نیکسٹ بک اس کے حوالے سے ہوگی. اور آپ سب پڑھیں، کتاب خرید کر پڑھیں. کتاب کا پہلا حق ہی ہوتا ہے کہ اس کو خرید کر پڑھا جائے، تو اس کو خرید کے پڑھیں. اور یہ مصنف کے لیے بھی بہت ایک آنر کی بات ہوتی ہے کہ اس کی کتاب خرید کر پڑھی جائے. تو بس سب لوگ اس کی کتاب خرید کے پڑھیں اور مایوس نہیں ہوں گے، انشاءاللہ مطلب خوش ہوں گے کہ ایک اچھی کتاب لکھی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ میم. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. جس شخصیت کو میں یہاں پر مدعو کرنے والا ہوں، انتہائی خوبصورت اور نوجوان خبرو، آپ ان کو سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں اور ایک خوبصورت انداز میں ہمیں جو ہے وہ مخاطب بھی کرتے ہیں، جھنجھوڑتے بھی ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ کو کس طرح سے پیٹریوٹک رہنا ہے، آپ اگر ادب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے ادبی رہنا ہے. جناب شارق علی شارق، آپ کی بھرپور تالیوں. السلام علیکم. بہت شکریہ حذیفہ، آپ کا بڑا آپ نے بلند و بالا میرا تعارف کروا دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے وہ غالب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ بنا ہے شہر کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو بڑے سادہ سے لوگ ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی بات اس قابل ہے کہ اس سے حب الوطنی جاگتی ہے یا آپ کو کوئی موٹیویشن ملتی ہے.
آج سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی بہن کو محترمہ فلک زاہد صاحبہ کو، جس طرح سے انہوں نے ایک سفر جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے کتابوں کو لکھنے کا، کتابوں کو ترتیب دینے کا۔ ماشاءاللہ یہ ایک چھٹا زینہ ہے جو انہوں نے عبور کیا ہے، اور یہ قابل تعریف ہیں وہ والدین کہ جو بچوں کو ایسی موٹیویشن دے رہے ہیں اور ایسا ماحول ان کو جو ہے مہیا کر رہے ہیں جن میں وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس ملک میں ویسے تو لکھنا جو ہے وہ بڑا، اس وقت جو ماحول ہوا لکھنے والوں کے لیے بڑے مشکلات تھی، بڑے مسائل تھے، لیکن ایک بات مجھے ابھی یاد آئی ہے کہ میں ایک دن بیٹھا تھا مستنصر حسین تارڑ صاحب کے پاس، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب سفر کرتے ہیں کوئی تو آپ کیا راستے میں پوائنٹ لکھتے ہیں؟ آپ راستے میں لکھتے جاتے ہیں کہ میں یہاں رکا، میں نے چائے پی، یہاں یہ کیا، یہاں یہ؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں لکھتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے ایک اچھا حافظہ دیا ہے، میں ان چیزوں کو اسٹور کرتا ہوں اپنے ذہن میں، لیکن جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو پھر میں نے جو ایک رات کا سفر کیا ہوتا ہے میں انہیں 4 دن میں جو ہے لکھتا ہوں۔ ایک رائٹر کی، ایک لکھاری کی آپ اپروچ دیکھیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جو ایک رات کا سفر غار ہرا کا لکھا ہے وہ میں نے 6 ماہ میں لکھا ہے۔ ایک رائٹر جب لکھتا ہے تو کتنا پیچھے اس کو جانا پڑتا ہے اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہ تمام چیزیں جب وہ ہمیں کتاب کی صورت میں دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب حق ادا کرنا چاہیے کہ کتاب، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں کے عشق کی، میرا خیال ہے یہ غلط ہے۔ اب کتابوں کے عشق کی صدی جو ہے وہ اچانک شروع ہو چکی ہے دوبارہ۔ جس طرح سے لاسٹ آپ کا ماشاءاللہ وہ ایکسپو سینٹر میں بک فیئر رہا، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ ٹرن آؤٹ تھا، جیسے الیکشن میں بہت زیادہ ٹرن آؤٹ تھا، ایسے ہی وہاں پر بہت زیادہ نوجوان تھے اور کتاب خریدنے والے تھے۔ اچھی بات ہوتی ہے جب لوگ کتاب خریدتے ہیں، خرید کے پڑھتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج میں نے کئی جگہوں پہ بات کی، گفتگو کی، لیکن آج مجھے ایک نوجوان مصنفہ کی کتاب کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا، ان کے بارے میں جو کتاب لکھ رہی ہیں۔ اور مجھے وہ اقبال کا شعر یاد ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یہ وہ سورج ہیں جو مشرق سے ابھرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کو اٹھانا ہے، ہم نے اپنی ایڑیوں کو اٹھانا ہے، ہم نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں پباں پار ہم نے کھڑے ہو کے ان کو دیکھنا ہے، ان کے اوپر جاتا ہوئے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ یہ اپنی عمر سے زیادہ جو ہے کتابیں انشاءاللہ لکھیں گی، اور ہم ان کے قارئین میں تب بھی ہوں گے کیونکہ ہم بچپن سے تعلیم و تربیت پڑھتے آئے ہیں، ہمیں پڑھنے کا شوق ہے، انہیں لکھنے کا شوق ہے۔ تو دعا ہے کہ فلک ہمیشہ لکھتی رہے اور ہمیشہ پڑھتی رہے، ہم پڑھتے رہیں۔ جزاک اللہ جی۔ بہت شکریہ شریف بھائی، آپ نے پڑھنے کا درس دیا۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنی آوازوں کو بلند کرتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے۔ ہماری اس بزم میں بہت بڑے شاعر حبیب جالب صاحب کے پوتے بھی موجود ہیں، عمر جالب صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں۔ ان کو دیکھ کے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ یاد آتا ہے کہ گیت جس کا محلات ہی میں چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اگلی مقررہ ہمارے پاس موجود ہیں مریم راشد صاحبہ، آپ خلق انسانیت کی فاؤنڈر ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور فلک کی کتاب، فلک کی سرگرمیوں کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں ان کا اظہار فرمائیے۔ آپ سب کی بھرپور تعلیم۔ مریم راشد کی طرف سے آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ سب سے پہلے تو میں فلک کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے ہماری یہ پیاری سی بچی اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہی ہے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ فلک کی جب سب سے پہلی کتاب تھی کمراٹ کا سفر نامہ تھا، جب ہم ایک ایونٹ میں شریک ہوئے تو وہاں پہ میں نے فلک کو دیکھا، کافی لوگوں کے بیچ میں ہجوم میں ایک پریشان سا کنفیوز سا چہرہ، اور وہ چہرہ سب کی طرف دیکھ رہا ہے اور سب فری میں بس کتابیں لے رہے ہیں۔ ان کو یہ ہے کہ جتنا شاپر بھرا ہوا ہے وہ سارا بس فری میں ہمیں مل جائے اور ہم یہ ساری کتابیں لے لیں۔ تو اس ٹائم پہ میں نے فلک کو اس کا کتاب کی رقم دیتے ہوئے کہا یہ کتاب مجھے چاہیے، تو فلک کو بڑی ہمت ہوئی، اور ہمت ہوتے ہوئے ایک دم سے فلک کے چہرے پہ خوشی آئی، اور یقین جانے میں آج بھی کہتی ہوں فلک مجھے اس معصوم چہرے سے پیار ہے، مجھے فلک آپ کے اسی معصوم چہرے سے پیار ہے۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گی آج کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ میں کہتی ہوں کہ میں کسی کی بھی کتاب کی پذیرائی پہ جاؤں تو میں باقاعدہ اس کتاب کے پیسے دے کے وہ کتاب لوں۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ آج آپ ادھر آئے ہیں
تو آج آپ آ کے اس کتاب کی رقم ادا کر کے یہ کتاب آپ بائی کر کے لے کر جائیں. یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے. کم سے کم اس بچی کی محنت کو ہم اسی طریقے سے, ہمارا خالی یہاں پہ آنا نہیں بلکہ اس کو سپورٹ کرنا ایک بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو ہمارا اپنی طرف سے رول ادا کرنا ہے وہ ہم ضرور ادا کریں, خالی ادھر ہی نہیں, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بھی. اور فلک کو یہ کہنا چاہوں گی, میرے بچوں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں اور آپ کے بہت بڑے فین ہیں, اور یہی کہنا چاہیں گے کہ کتاب جو ہے نا, کہہ رہے کہ کتاب کا شوق مر گیا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے بچے کتاب سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں اور اس طرح کے جو کم عمر رائٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, کامرانی دے, اور ہم سب اہل قلم کو ایسے جڑ کے ایک دوسرے کا حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. بہت شکریہ, آپ نے کتاب خریدنے کی جانب جو ہے وہ ہماری توجہ مبذول کروائی. سر آپ دیکھیے کہ بڑے نوجوان لوگ جو ہیں وہ کتب کی جانب آ رہے ہیں لیکن ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے, اور یہ رہبری کا بھی مسئلہ ہے, یہ رہنمائی کا بھی مسئلہ ہے. لیکن آپ جیسے لوگ جو ہیں ہماری ہمیں سپورٹ بھی کریں, ہماری عزت افزائی بھی کریں, ہماری پذیرائی بھی کریں, تو ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے. تو ہمارے ساتھ ایک ڈرامہ رائٹر موجود ہیں, سہرش خان. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز اسٹیج پہ آئیے اور فلک کی کتاب اور اس کی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ گوشگزار کیجیے. آپ سب کی بھرپور تعریف. السلام علیکم. سب سے پہلے میں فلک کو مبارکباد دوں گی, کیونکہ فلک کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ بہت ہی محبت اور پیار کا ہے. یہ میرے دل کے بہت قریب ہے, اور اس کی یہ چھٹی کتاب آئی ہے. میں نے اس کی بیسیکلی میں ہارر پڑھتی نہیں ہوں, میں اندر سے بہت ڈرپوک ہوں, اور میں نے جب اس کی قدیم چرچ نے مجھے بک دی تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں پڑھوں گی. تو کہتی نہیں آپ ایک دفعہ اس کو پڑھیں تو صحیح. تو سب سے پہلے میں نے اپنی بیٹی کو پڑھائی, میں نے کہا آپ پڑھو. اور پھر جب اس نے پڑھا تو کہتی مما یہ انہوں نے کتنی اچھی لکھی. اور اس کے بعد میری ہمت ہوئی, میں نے بک پڑھی, اور ماشاءاللہ سے بالکل جو اس میں جو لیسن تھا, جو سبق ہمیں دیا گیا, جو بات پہنچائی گئی بہت ہی خوبصورتی سے. یہ نہیں ہے کہ, اور اب اس کی چھٹی کتاب آئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بہت کامیابی پائے گی, کیونکہ ذہانت جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی ہے. اس کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کچھ ہے اس کے اندر, کچھ مختلف ہے جو کہ عموماً ہر بندے میں نہیں ہوتا. تو بس میں اتنا کہوں گی, بہت محبت, بہت پیار. بہت شکریہ. اب میں جن کو دعوت دینے والا ہوں ان کے متعلق ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. کہ سر میں الحمرہ آرٹس کونسل میں ایک پروگرام تھا, نیب کی جانب سے کروایا گیا تھا, اور ہمیں ایک دن پہلے بتایا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اسپیچ بھی تیار کرنی ہے, شاعری بھی لکھنی ہے, کرپشن کے اوپر پروگرام کرنا ہے. اور وہاں پر جو ہمارے ادارے کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا, اور اس کے بعد جو میرے اشعار تھے مجھے وہ فلبدی کہنے تھے, وہ لکھ کر جو ہے میں یہاں پہ پیش کر گیا. آئی گئی بات ہوگی, ایون تو وہ مجھے بھی یاد نہیں تھے, لیکن وہاں پر ایک موجود شخصیت تھی جن کو وہ اشعار زبانی یاد تھے, اور وہ وہاں پر جو منصف کے فرائض سر انجام دے رہی تھی. اور وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر نفسیات, خوبصورت ڈیبیٹر, اور ایک ولولہ انگیز انداز میں ڈیبیٹنگ کرتی ہیں, محترمہ حفصہ خالد صاحبہ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز تشریف لائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ حذیفہ, آپ نے بہت وہ پرانا, مجھے اسی 6 سال قبل کی بات ہے جس تقریب کا آپ نے حوالہ دیا, اور اچھا لکھا تھا آپ نے, اس لیے مجھے یاد رہا. اور آج کی اس تقریب رونمائی و پذیرائی کہ تمام ہی منتظمین کو میری طرف سے مبارکباد, اور خصوصی مبارکباد فلک زاہد آپ کو. نفسیاتی اعتبار سے اگر بات کریں تو 15-16 سال وہ عمر ہوتی ہے جب انسان اپنے گرد و پیش میں ہونے والے واقعات کو تحقیقی طور پر اور شعوری طور پر اس کا صرف مشاہدہ ہی کر پاتا ہے. ان نفسیاتی اور شعوری پیچیدگیوں کو نکھارنا, الفاظ میں ڈھالنا, اور پھر صفحات پہ اتارنا. اور ہمارا معاشرہ جہاں پہ ہارر اتنا زیادہ لکھا نہیں جاتا, فاطمہ آپ نے مینشن بھی کیا ہے کہ خواتین اتنا نہیں لکھتی ہارر, اور پھر ہارر لکھنا اور معنی خیز ہارر لکھنا,
اس کے اندر، اور پھر رومانوی کردار بھی ڈالے ہیں کچھ کہانیوں کے اندر، اور زندہ کرداروں کے اوپر بھی لکھا ہے. ایک کہانی ہے فلک زاہد کی دھند جس میں انہوں نے میرے کردار کے بارے میں بھی لکھا ہے. تو زندہ کرداروں پہ لکھنا، معنی خیز لکھنا، مذہبی رومانوی عناصر کو ان کے اندر شامل کرنا، یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ ان کا حوصلہ ہے جس پر یہ داد کی مستحق ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اچھا کام لے اور آپ کے قلم کے زور کو مزید زیادہ کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں اب جو ہے اسلامک اسکالر ہیں نوجوان، میرے پاس لمبا چوڑا تعارف آیا ہے، لیکن میں جو یہی چاہوں گا کہ وہ آ کے خود اپنا تھوڑا سا مختصر سا تعارف بھی کروا دیں، اور فلک کی سرگرمیوں کے حوالے سے، کتاب بینی کے حوالے سے جو آپ کے احساسات ہیں وہ پیش کریں. نوید صاحب، طیب نوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ظفر بھائی نے بہت محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتایا کہ میں خود اپنا مختصر سا تعارف دوں، تو حالانکہ یہ بنتا نہیں، لیکن میں پھر بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میرا تعلق دنیا اسلام کی عظیم درسگاہ دارالعلوم محمدیہ کوسیہ بیرا شریف سے ہے، اور نباز اصل مفسر قرآن، مفکر اسلام، سیرت نگار جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے میں روحانی شاگردوں میں سے ہوں. اور اس کے علاوہ مجھے آستانے کی طرف سے ہی این جی او کی کچھ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اور گزشتہ 3 سال سے میں مسلم ہینڈس میں ایک انٹرنیشنل این جی او میں بطور کمیونیکیشن اور پبلک ریلیشن افسر کام کر رہا ہوں. تو اب تقریب کی طرف آتے ہیں. تو آج کی ایک خوبصورت تقریب ہماری بہت پیاری اور لاڈلی بہن فلک زاہد، ان کی 6ٹھی کتاب ہارر رائٹر کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 2-2.5 سال قبل میں اسلام آباد سے آیا تو فلک نے مجھے اپنی کتاب قدیم چرچ دی، اور اس کے پہلے 2 صفحے پڑھنے کے بعد تجسس اتنا بڑھا کہ میں نے اسلام آباد پہنچنے سے قبل ہی اس کتاب کو مکمل پڑھ لیا. اور پھر ان کی وہ تمام جو تحریر تھی اور کہانی تھی اس نے مجبور بھی کیا، اور ان کا اصرار بھی بڑھا کہ آپ اس پر اپنے تاثرات بھی دیں، اور وہ پھر مختلف اخبارات میں شائع بھی ہوئے. تو فلک صاحب ہمیشہ سے ایک محنت اور انتھک محنت کرنے والی لڑکیوں میں سے ہے، اور آپ اس کا ثبوت اس طرح لے سکتے ہیں کہ کتاب میں بھی میں نے یہ چیز لکھی کہ 18 سال کی عمر، جس طرح ابھی بہن افضل خالد صاحب نے کہا کہ وہ عمر بہت زیادہ ڈائریکشنز کی طرف ہمیں مجبور کرتی ہے موڑنے کو، لیکن ان کی اس عمر کے اندر اس طرح کتاب بینی کی طرف آنا، مطالعے کی طرف آنا، یہ ہمارے لیے اور ہمارے جتنے ٹین ایجرز، ہمارے جتنے بہن بھائی ہیں، ان کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشنز کو کیسے متعین کر سکتے ہیں، آپ اپنی ڈائریکشنز کو کس طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور میں ابھی کچھ ٹائم قبل بہت معروف مصنفہ بھی ہیں ڈاکٹر سیدہ عارفہ، ان کی ایک گفتگو سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مرد اور انسان اس کے اندر ایک راستہ حائل ہے، اور مرد سے انسان تک پہنچنے کے درمیان جو چیز آتی ہے وہ کتاب ہوتی ہے، اور کتاب انسان کو انسان بناتی ہے، کتاب انسان کو شعور دیتی ہے. آج ہم اپنی بہت زیادہ زندگی کی نفسا نفسیوں میں گھیرے ہوئے تو ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ شکایات بھی ہوتی ہیں، مینٹلی طور پر ڈسٹربنس ہوتی ہے ہر حوالے سے، لیکن کیا ہم اپنی ایکٹیویٹیز کی طرف دیکھتے ہیں؟ آیا ہماری ایکٹیویٹیز کس قدر ہیں، کیسی ہیں، اور ہم ان کو کس ڈگر پر لے کر چل رہے ہیں؟ میرا تعلق ایک این جی او سے بھی ہے، تو میں اس حوالے سے بھی کہوں گا کہ ہم نے اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹس کے لیے تقریباً 1 گھنٹے کا لائبریری کا ٹائم فکس رکھا ہوا ہے، جس میں طلباء نے 1 گھنٹہ لائبریری میں ہر صورت جانا ہے، اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق انہوں نے کوئی نہ کوئی کتاب ریڈ کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو سپورٹس کے حوالے سے، اور چونکہ تقریب تو اس حوالے سے نہیں، لیکن میں ایک اشارہ اس طرف بھی دوں گا کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروفیات میں گھیر رکھا ہے. ہم نے اکثر دوستوں میں بیٹھتے ہیں، میری لاشعوری کی وجہ ہو سکتی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب کہا جاتا ہے یار مصروفیت بہت ہے، مصروفیت بہت ہے، مصروفیت بہت ہے، اور ان کی آنکھوں کی حالت دیکھتے ہیں، ان کی جسمانی حالت دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسی مصروفیت کہ جس میں انسان اپنے آپ کو ٹائم نہ دے سکے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے بہترین مشغلوں میں سے ایک مشغلہ کتاب بینی ہے. اپنے آپ کو کتاب بینی کا شوقین بنائیے، اپنے آپ کو اس حوالے سے اس طرف لے کر آئیے، اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف بھی لے کے آئیے، اپنے آپ کو سپورٹس کی طرف لے کے آئیے. آپ کا جو ایک دلچسپی ہے، جس سپورٹ میں دلچسپی ہے، آپ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیے. میں ایک مختصر سا تعارف شامل کرتے ہوئے کہ مسلم ہینڈز پاکستان کی پہلی اسلامک انٹرنیشنل NGO ہے جو گزشتہ 30 سالوں سے کام کر رہی ہے، اور ہم پچھلے 3 سالوں سے بلکہ 6 سالوں سے سپورٹس میں یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ فٹ بال جو چائلڈ ہیں، بچے ہیں جو گلی کوچوں میں کھیلتے ہیں اور ان کو کوئی تعلیم کی طرف لے کے جانے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی بھی کسی حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرنے والا نہیں ہوتا، تو پورے پاکستان میں سے ان کو اٹھایا جاتا ہے، پک کیا جاتا ہے ٹرائل بیسس پر، ان کو انٹرنیشنل لیول پر ناروے، سڈنی، UK ایسے ممالک کے اندر انٹرنیشنل کھیل کھلائے جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو کتاب بینی کی طرف لائیے، اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے لائیے، کیونکہ ہمارا ماننا یہی ہے کہ صحت مند انسان ہوگا تو وہ جو مصروفیات کی علامت رٹے جاتے ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گی. آخر میں مجھے اس تقریب کے انعقاد کے حوالے سے بھی فلک نے بہت زیادہ حوصلہ دیا، اور انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے ساتھ اس تقریب کا انعقاد کریں. اور گزشتہ 1 ماہ سے ہم اس تقریب پر میں، حذیفہ بھائی، فلک، زری شاپی یہاں پر آج نہیں کسی وجہ سے آ سکی، افضا خالد صاحبہ بہت انتھک محنت کے ساتھ اس کے مہمانوں کی شارٹ لسٹنگ کرنا، اس کے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو میں اس حوالے سے بھی بالخصوص ہم شکریہ ادا کریں گے جہاں پر تشریف فرما ہے ریاض احمد احسان صاحب، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ محبتوں کا اظہار کیا ہمارے لیے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بطور آرگنائزر میں تمام اپنے معزز مہمانان گرامی کا، آپ سب کا بالخصوص شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے. اور فلک آپ کو یہی کہوں گا کہ اور فلک پر پہنچتے جائیں، کامیابیاں سمیٹتے جائیں، کیونکہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. والسلام. بہت شکریہ. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابلیس کے امتحان اور بھی ہیں. میں نے پہلے صرف چند مصرے پڑھے تھے، اور اب میں پوری نظم پڑھ کے اپنے مہمان کی جانب جاؤں گا کہ دیگ جس کا محلات ہی میں چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے ہر مصلحت کے پلے. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. میں بھی خائف نہیں تخلہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو غیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون. آج کل کا سینیریو آپ دیکھ لیں سر. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا حصون. چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر. میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. جناب شاعر حبیب جالب صاحب کے پوتے امر جالب صاحب، آپ سب کی بھرپور تعریف. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے. میرے پیارے بھائی حذیفہ، آپ نے جس جذبے کے ساتھ حضرت جالب کے اشعار حاضرین کے سامنے پیش کیے، آپ کا شکریہ. اور آج میں آپ سب لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور اسٹیج پہ بیٹھے میرے معززین مہمان، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ فلک زاہد جیسی ہماری بچی، جو کہ ایک نوجوان مصنفہ ابھرتی ہوئی اور محنت کے ساتھ آج اس کی کتاب کی رونمائی میں اس میں شامل ہوئے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. تو جالب صاحب نے بھی اپنے اشعار میں، کیونکہ میری بہن مریم یہاں پہ بچی کا ورڈ استعمال کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں آج کے حوالے سے کیا بات کروں. تو جالب صاحب نے کبھی اپنے اشعار میں بیٹی کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ بچی کا لفظ استعمال کیا. اور 3 اشعار، میری پھپھو چھوٹی تھی جمیلہ نور افشا مرحومہ، وہ ایک اریسٹ ہو گیا، جالب صاحب گھر پہ تھے اور ان کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس آ گئی، اور
اور انہوں نے اس کے اوپر موقع پہ 3 اشعار کہے. تو جو لاسٹ شعر ہے میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. یہ شعر میں فلک کے نام کرتا ہوں. اس کو شاید کھلونا لگی ہتھ کڑی، اس کو شاید کھلونا لگی ہتھ کڑی، میری بچی مجھے دیکھ کر ہنس پڑی. فلک کے چہرے پہ جب مجھے ہنسی نظر آتی ہے نا تو مجھے جالب صاحب کے ہمیشہ وہ شاعری یاد آتے رہتے ہیں. اس کو شاید کھلونا لگی ہتھ کڑی، میری بچی مجھے دیکھ کر ہنس پڑی. یہ ہنسی تھی سحر کی بشارت مجھے، یہ ہنسی تھی سحر کی بشارت مجھے، یہ ہنسی دے گئی کتنی طاقت مجھے، کس قدر زندگی کو سہارا ملا. یہ فلک تمہارے لیے، کس قدر زندگی کو سہارا ملا، ایک تابندہ کل کا اشارہ ملا. یہ تابندہ اشارہ ملا ہے تم میں، اور میں تمہارے لیے بہت دعا گو ہوں، اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. تمہاری اس طرح سے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہاں پہ آتے رہیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی مجھے اس طرح سے مدد کرتے رہیں گے آپ لوگ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی قیمتی الفاظ ہمارے لیے لکھے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہیں وہ جو باہر موجود ہیں وہ اندر آ جائیے. اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں جو کہ بڑا خوبصورت کام کر رہی ہیں. اور میں ویسے تعارف میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر سا کر دوں کہ جو لوگ مستحق ہوتے ہیں، جن لوگوں کی طرف نگاہیں نہیں جاتی، جو لوگ کسی سائے میں آ کے چھپ جاتے ہیں، جن لوگوں کی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے، جن لوگوں کی آواز کو بلند ہونے سے پہلے ہی کہیں پہ سائڈ بھی کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں کی آواز یہ لوگ بنتے ہیں. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کو سب کچھ وہ خود ہی بتائیں گی. انسا عاصم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں، بہت خوبصورت مقررہ بھی ہیں، بہت اچھے انداز میں جو ہے نوجوانوں کو جو ہے وہ سراہتی ہیں اور موٹیویٹ کرتی ہیں. آپ سب کی بھرپور تعلیم میں انسا عاصم. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام انسا عاصم ہے اور میں ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں اور ایک ماہر غذائیت ہوں. میرے ادارے کا جو انہوں نے بتایا سایہ خدائے ذوالجلال، وہ پچھلے 7 سال سے جھگی مکین بچوں کے لیے کام کر رہی ہے. وہ لوگ جن کو آپ سڑکوں پہ بھیک مانگتے دیکھتے ہیں یا پھر آپ کی گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے نظر آتے ہیں، وہ بچے ہمارے ساتھ پچھلے 7 سال سے 100 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ان کے پیرنٹس نے بھی اب بھیک مانگنا چھوڑ دیا ہے اور اب وہ روزگار کی طرف آئے ہیں. تو بہت شکریہ. میں اس تعریف کے قابل بالکل نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے اور اس نے وہ مقصد اپنا پورا کرنا ہے، اس نے اپنا انسان ہونے کا حق ادا کرنا ہے. تو اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی میں اتنی تعریف کے قابل ہوں، کیونکہ اگر اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت نہ دی ہوتی، میرے دل میں یہ بات نہ ڈالی ہوتی، تو شاید میں آج اس مقام پہ نہ پہنچی ہوتی. آج ہماری پیاری بہن فلک زاہد کی جو یہ کتاب رونمائی ہے، ماشاءاللہ میں ہر اس ادبی بیٹھک کی میں شرکت کرنا چاہوں گی، کیونکہ آج کا جو دور ہے نا، یہ انٹرٹینمنٹ کا دور ہے. ہر کوئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر آپ ایک جگہ پہ دیکھیں گے کنسرٹ ہو رہا ہے اور دوسری جگہ پہ ادبی نشست ہو رہی ہے، تو 90% لوگ کنسرٹ پہ جانے کو ترجیح دیں گے. وہ ادب سے لگاؤ جو تھا وہ قدرے کم ہو گیا ہے، مگر بالکل ختم نہیں ہوا. جب میں نے فیض فیسٹیول جوائن کیا اور میں نے دیکھا کہ ابھی بھی ادب سے لگاؤ رکھنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ اب یہ روشنی جو ہے وہ مدھم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. جب تک ہمارے ساتھ فلک زاہد جیسے بہنیں موجود ہیں ادب کو پروان چڑھانے کا کام کرتی رہیں گی، تو ہم اس طرح سے ہی ادب کو پروموٹ کرتے رہیں گے. اور میرے خیال سے یہ بہت لکھاری جو ہوتا ہے نا، جو لکھاری ہوتا ہے اپنے الفاظ، اپنے خیالات کو الفاظ میں ڈھالنا، اور اس خوبصورت انداز میں ڈالنا کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ اش کر اٹھے، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا. خیالات سب کو آتے ہیں مگر لکھنا سب کو نہیں آتا. تو اس طرح کی جو تقاریب ہیں وہ ہوتی رہنی چاہیے، اور میں ہر اس تقریب کا حصہ بننا چاہوں گی جس میں ہم لوگوں کو پروموٹ کریں کہ وہ ادب کے ساتھ لگاؤ رکھیں. کیونکہ میرا تعلق میں خلیفہ
حضرت آقا گنج بخش حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں، تو میں تو جدی کشتی ادبی لگاؤ رکھنے والی ہوں۔ میرے دادا کو بھی چاہتے تھے کہ میں میرے گھر میں بھی لائبریری ہے کہ میں پڑھتی رہا کروں، لکھتی رہا کروں، پروموٹ کرتی رہا کروں۔ تو ہم جتنے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان سارے لوگوں کو پروموٹ کریں، اور خود بھی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ہمارے پاس بہت آواز ہے، ہم ادب کو، ہم اردو ادب کو پروموٹ کرتے رہیں۔ اور بیسٹ آف لک فار فلک۔ امید کرتی ہوں کہ آج یہ 6 ہیں اور انشاءاللہ یہ 6000 بھی ہوں گے، اور ہم لوگ اس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارے چیف گیسٹ اسحار رانا صاحب اس وقت موجود ہیں، ہم آپ کو تہ دل سے خیر مقدم کہتے ہیں، بہت شکریہ تشریف لائے سر۔ ہم نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمیشہ پیش رہے ہیں، اور امید کریں گے کہ آئندہ بھی اس طرح کے لوگ ہمارے لیے میسر ہوں گے، اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ نوجوان صحافی موجود ہیں، آپ ان کو یہ اینکر 7 نیوز کے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ چھائے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی بھی اسکینڈل نظر آ جائے، جو وہاں پہ پہلے پہنچتے ہیں اور اس کو کور کرتے ہیں۔ زین امتیاز پلیز تشریف لائیے گا، آپ سب کی بھرپور تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی بات ہے آپ سب لوگ کافی جتنے بھی مقررین آ چکے ہیں ان کی گفتگو سن کر جو ہے تھک گئے ہوں گے۔ میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ سینئر صحافی اسحار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہد صاحب ہمارے استاد موجود ہیں۔ فلک کے حوالے سے چونکہ مجھے یہاں پر بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو فلک سے میری ملاقات کسی کتاب کی تقریب رونمائی پر ہی ہوئی تھی، لیکن وہ کتاب کی تقریب رونمائی کسی اور مصنف کی تھی۔ تو فلک میرے پاس آئی اور مجھے کہتی کہ میں نے لگاتار ایک وقت میں تو نہیں پڑھا، کیونکہ میرے تکیے کے بالکل ساتھ جو ہے کوئی 8-10 کتابوں کا مجموعہ پڑھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جب میں سونے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ کتابوں کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ بحال رکھوں۔ قدیمی چرچ کے بارے میں نے فلک سے کہا تھا کہ فلک آپ کی جو کتاب ہے نا، اس کے بارے میں آپ سے ضرور کہوں گا، اور آپ کے لیے میں کچھ الفاظ ضرور لکھوں گا، لیکن وہ اتنا وقت گزر گیا کہ میں ان کے بارے میں کچھ لکھ نہیں پایا۔ کیونکہ شاید الفاظ جو ہیں اس قدر نہیں مل رہے تھے کہ جتنی یہ کم عمر مصنفہ نے کامیابی کے دور پر جو ہے وہ گامزن ہو چکی ہیں۔ 6 ایک دن میں پڑھ کر بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ 6 کتابیں کسی نے پڑھی بھی ہوں ایک دن میں۔ استاد اعظم تو بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ 6 کتابیں، یقینی بات ہے کہ یہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میرا اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نوجوانوں کو کتابوں سے گیجٹس کی طرف لے کر آئے ہیں۔ اسحار رانا صاحب سے میں نے ایک ایسے ہی ادبی پروگرام پر سوال کیا کہ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو گیجٹس ہیں، پی ڈی ایف فائل میں ہو گیا یا یوٹیوب کی مدد سے، فیس بک کی مدد سے، تو جو لوگ اس طرح مواد اکٹھا کرتے ہیں اور جو لوگ کتابوں سے پڑھتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسحار رانا صاحب نے کہا کہ بیٹا فرق صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں نے خود کتابوں کا رجحان کم کیا ہے۔ اس کتابوں کے رجحان کو بڑھانے کے لیے فلک زاہد جیسے مصنفہ، میں یہ سمجھتا ہوں آج میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں 1 گھنٹہ اسی کشمکش میں تھا کہ کیا میں اس تقریب رونمائی میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ طبیعت بہت ناساز تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ اگر آج میں اس تقریب رونمائی میں نہیں جاتا تو شاید یہ فلک زاہد کی حق تلفی ہوگی، جو کہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ فلک زاہد کی قدیمی چرچ جو کتاب ہے وہ میں نے پڑھی، اور وہ ایک ایسی کتاب تھی کہ موضوعی کتابوں سے آپ ایک لائن سے دوسری لائن کا یا ایک جملے سے دوسرے جملے کا روابط قائم رکھنا یہ لکھاری کی نشانی ہوتا ہے۔ بے شمار ایسی کتابیں ہوتی ہیں، ناولز ہوتے ہیں جن کو پڑھتے وقت لگتا ہے کہ یار یہاں پر کہیں نہ کہیں رائٹر نے اس لفظ کو پورا نہیں ادا کیا، لیکن روابط کو قائم رکھنا اصل لکھاری کی نشانی ہوتی ہے، جو کہ فلک زاہد میں نے دیکھی، اور قدیمی چرچ کا میں نے مطالعہ کیا، اور اس مطالعے کے دوران میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ فلک زاہد جن کے پاس پاکستان کی کم عمر مصنفہ ہونے کا ایوارڈ ہے، یہ ایک ایوارڈ نہیں ہے، آپ کے لیے یہ بے شمار ایوارڈز موجود ہیں۔ آپ نے اس پاکستان کے لیے جو کام کر دیا ہے اس عمر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی عمر جو ہے، ابھی راستے میں یہی پوچھا تھا کہ مجھے آج اپنی عمر ہی بتا دیں، تو کہتی ہیں کہ میری عمر صرف 21 سال ہے، 21 برس،
اور میں نے کہا کہ آپ نے کتابیں لکھنی کب سے شروع کی؟ کہتے جیسے 12 سال میں. آئی واز شاک. میں نے کہا مذاق نہ کریں، 12 سال میں بچوں کو تو ابھی یہ نہیں پتا کہ کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے، کس ڈگری کو آگے لے کر چلنا ہے، کس میں مستقبل جو ہے وہ بہتر ہے، تو آپ نے 12 سال کی عمر میں کتاب لکھنی شروع کر دی. کہتی یہ بس میرے خدا کا کرم ہے، اور یقینی بات ہے یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. آج آپ لوگ جو اس تقریب میں آئے ہیں، آپ لوگوں کا میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس بچی کا جو آپ نے بچی کی جو محنت ہے، محنت کو رائگاں نہیں جانے دیا. آپ نے ضرور اپریشیٹ کیا، آپ لوگ اس جگہ پر آئے، آپ نے فلک ظاہر کو اپریشیٹ کیا. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس طرح کی تقریبات میں ضرور چاہیے گا، اس طرح کے نوجوانوں کو ضرور پروموٹ کیجیے گا، اس طرح کے نوجوان رائٹرز کو ضرور جو ہے وہ پروموٹ کیجیے گا. میرے پیچھے حذیفہ ہے، حذیفہ جو ہے وہ بذات خود بہت اچھے مصنف ہیں، ان کی بھی کتاب کا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں پر آپ ڈراماز کو پروموٹ کرتے ہیں، ایکٹرز کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ ڈیجیٹل میڈیا دیکھ لیں، ٹک ٹاک دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، آپ لوگ مختلف کنٹینٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. آج گھر جا کر یہ ضرور سوچیے گا کہ آج ہم نے ایک ادبی جو بیٹھک ہوئی ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے، آج ہم نے ایک نوجوان کو پروموٹ کرنا ہے. آج ہم نے، آپ کو تو لگتا ہے 100-150 پیج کی کتاب ہے، بس لکھ دی، پرنٹنگ ہو گئی، وہ آپ کے سامنے تقریباً رونمائی ہو گئی. محترمہ حافظہ صاحبہ، مجھے ان کا نام تو نہیں پتا، حفصہ غالباً ان کا نام ہے، بہت ہی اچھی بات کی. اچھی بات یہ کی کہ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے مصنفہ نے کتنی راتیں جاگی ہیں، کتنے وقت بھوکا رہ کر جو ہے اپنی کتاب کا جو وہ توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ بھوکے رہی. کتنے وقت تھے کہ جتنے، یعنی کہ کتنا ایسے لمحات تھے کہ جن میں شاید اپنے ضروری کام کو بھی وہ نہ کر سکی، صرف آپ تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے. تو فلک بہت بہت مبارک ہو. دعا ہے کہ آپ اسی طرح لکھتی رہو، تقریبات ہوتی رہیں، ہم ایسی تقریبات میں ضرور آئیں گے، سیلیبریٹ بھی کریں گے، آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعد احمد صاحب کی موجودگی اور شاہد صاحب کی موجودگی میں میں کچھ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور یہاں پر کھڑے ہو کے مجھے کوئی کہے کہ فلک کے بارے میں بات کریں تو یقینی بات ہے کہ میں بات کرتے کرتے نہیں تھکوں گا اور آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے. فلک چھوٹی، وہ کہتے ہیں نا، محترمہ نے کہا، مجھے نام نہیں آتا میں معذرت کرتا ہوں، محترمہ نے کہا کہ کم عمر میں بڑے لیول کی مصنفہ. یہ بہت بڑا جملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس جملے پر آپ لوگوں نے تالیاں بجا کر فلک کو اپریشیٹ نہیں کیا تو آپ نے اس جملے کی قدر نہیں کی. مصنفہ لوگوں کو لکھتے لکھتے، میں بذات خود، مریم نے بھی کہا کہ میں ایک آرٹیکل نہیں لکھ سکا. آج کل کافی نوجوان مصنف لکھتے ہیں، لیکن میں بذات خود، مجھے 11 سال ہو گئے صحافت میں، لیکن 11 سال میں کالم لکھنے کے لیے، کالم جسے ہم کہتے ہیں، میں کالم اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے لفظ جو ہے وہ پتہ چل جائے. کالم لکھتے وقت جو ہے میں کبھی لائن اوپر لے کر جا رہا ہوتا ہوں، کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیونکہ یہ لکھنے کا کام ہر شخص نہیں کر سکتا، ہر شخص لکھاری نہیں ہو سکتا. ہر شخص جو ہے وہ اپنے دماغ سے اپنے، اور ہارر موویز، ہارر کتابیں لکھنا، ہارر موویز کو دیکھتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہوگا، لیکن ہارر کتابیں لکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو فلک، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں کامیابیوں سے نوازے، اور آپ سب کا بھی شکریہ، مقررین کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے برداشت کیا. باقی یہ ہے کہ خوب جیو، تاکہ آپ جیسے ستاروں کی ہمیں بہت ضرورت ہے. آپ ہمارے معاشرے کا اہم اثاثہ ہیں. آپ کی کتاب سے زیادہ قیمتی آپ ہیں ہمارے لیے. کیوں؟ آپ ہوں گے تو آپ 600 کتابیں اور لکھیں گے. 21 سال میں، 21 برس میں اگر 6 کتابیں لکھ لی ہیں تو آگے 5 سال میں آپ تو ریکارڈ توڑیں گے. بیسٹ آف لک. بہت خوبصورت، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہمارے موجود ہیں، چیف گیسٹ ہیں ہمارے شہزاد چودھری صاحب، آپ ایڈیٹر ہفت روزہ مارگلہ نیوز انٹرنیشنل. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہم نوجوانوں کا حوصلہ بنے. صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے دوبارہ یاد رہتا ہے. اب جن شخصیت کو میں یہاں پہ بلوانے والا ہوں، انتہائی اہمیت کی حامل، انتہائی انٹلیکچوئل، انتہائی
ادب سے تعلق رکھنے والی، گہرا تعلق رکھنے والی، ادب کی نفس کو جاننے والی، اور ہم نوجوانوں کو اس طرح سے حوصلہ دینے والی کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، پذیرائی کرتا ہے۔ صحافی، مصنف، گروپ ہیڈ آف ملٹی میڈیا اردو پوائنٹ جناب شاہد نذیر چودھری صاحب، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یہ لگتے ہیں تو اس لیے ان کا بنتا تھا اتنا کچھ کہنا میرے بارے میں، کم سے کم تو کچھ زیادہ ہی کہہ گئے، اتنا کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے ورکر ہیں، صحافی ہیں چھوٹے سے، اور ہمیں اگر کوئی نام دیا ہے زندگی میں، کچھ عزت ملی ہے، تو وہ کتاب کی وجہ سے۔ ابھی میرے محترم بتا رہے تھے کہ مرد اور انسان بننے کے درمیان کتاب کا، غالباً یہی بات کی تھی انہوں نے، جو ہے وہ تعلق ہے۔ لیکن میں انہیں میرا خیال وہ چلے گئے ہیں غالباً بھیرا شریف کے، میں انہیں بھی بتاؤں کہ میرا بھی بھیرا سے کبھی تعلق رہا ہے اور بڑا گہرا رہا ہے، اور آج بھی ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، میں انہیں بتاتا اور سناتا کہ وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ خدا اور انسان کے درمیان جو تعلق ہے وہ کتاب نے قائم کیا۔ تو انسان کو انسان بننے کے لیے کتاب کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مرد کو انسان بننے کے لیے تو ہماری خواتین بھی کافی ہوتی ہیں، ہمارے بچے بھی کافی ہوتے ہیں۔ بہت اچھے۔ کتاب ہے جس نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ میں حیران ہوں، ہم بہت جونیئر ہیں، لیکن ایک بہت بڑی شخصیت تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں، وہ بیٹھے ہیں فیروز صاحب، فیروز کمل صاحب بیٹھے ہیں یہاں، کمل فیروز صاحب۔ یہ بہت بڑی ادبی شخصیت ہیں، اور وہ پہلی صف میں بیٹھے ہیں، اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر اسٹیج پر بیٹھے بھی ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے ابھی میں میرے جو محترم ہیں، میں ابھی فلک کی طرف آتا ہوں، لیکن میں پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کاوش صدیقی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ داڑھی میں دیکھتے ہیں، سفید داڑھی، کوئی 20-25 سال شاید اس سے بھی زیادہ کا تعلق ہے۔ عین وقت پہ انہوں نے میرا گلا دبا دیا۔ اب ان کی شخصیت کے کچھ پہلو میں نہیں بتاؤں گا، عین وقت پہ وہ مجھ پہ بھی قرض ہیں، ان پہ فرض ہیں، اگر بتانا چاہیں گے تو۔ یہ بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں، لیکن یہ اس ملامتی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو کبھی خود کو آشکار نہیں کرتے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، کاوش صدیقی صاحب پاکستان کے ٹاپ کے ڈائجسٹوں کے رائٹر رہے، وہاں کام کرتے رہے، جاسوسی ڈائجسٹ، سسپینس ڈائجسٹ، تو وہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ میں انہیں بتا رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا میں جب سسپینس میں لکھتا تھا، اب تو نام بھول گئے ہیں، کسی کو نہیں یاد ہوگا، چند خواتین کو یاد ہوگا، خواتین ڈائجسٹ کا، کرن کا، چند ایک کا نام۔ ہمیں خود بتانا پڑتا ہے کہ اس میں ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے ڈی ایس پی صفدر حیات کا، میں نے بتا رہا تھا تو میں لکھتا تھا۔ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کا ایک سلسلہ تھا سسپینس میں، وہ میں لکھتا تھا، میں نے 4-5 سال لکھا۔ ہمارا بہت بڑا ڈائجسٹ ہے جو رائٹر بناتے تھے، سیارہ ڈائجسٹ لاہور سے نکلتا رہا، کچھ نہ کچھ لوگ تو جانتے ہوں گے۔ اس کا ایک سلسلہ تھا انسپیکٹر نواز خان کا، وہ میں لکھتا رہا، برسوں لکھا۔ اردو ڈائجسٹ میں ہم نام بدل کے بھی لکھتے رہے، یہ وہ دور تھا، ہم نام بدل کے کیوں لکھتے رہے، ایک لمبی کہانی ہے کہ ہم کریکٹرز کے نام پر کیوں لکھتے رہے، لیکن یہ سیکھنے کا ایک عمل تھا
وہ عمل تھا جس میں کبھی رائٹر کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی، نہ ادارے میں. میں نوائے وقت میں بیٹھا ہوتا تھا، ایک ہی خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہ چل جائے کہ شاہ نبی چودھری جو ہے وہ سسپینس میں لکھتا ہے، وہ خواتین ڈائجسٹ میں لکھتا ہے، وہ اردو ڈائجسٹ میں لکھتا ہے، وہ سیارہ ڈائجسٹ میں لکھتا ہے، پکڑا جائے گا، نکال دیں گے. یہ خوف تھا. حالانکہ رائٹر جو ہوتا ہے وہ تو بتوں کو توڑتا ہے، خوف کے بتوں کو، لیکن ہم خوف کا شکار تھے جو ہماری پاکستان میں صحافت ہے. اب میں بات کرتا جاؤں گا تو لمبی ہوتی جائے گی. میں اب اس طرف آتا ہوں کہ میں نے 2015 یا 16 میں، یہی دور تھا، میں نے ایک ٹام بوائے دیکھا، ایک لڑکا دیکھا، ٹام بوائے دیکھا، لڑکا دیکھا. وہ لڑکا تھا میری نظر میں، لڑکے کی صورت میں ہی اس کو دیکھا، لڑکے کی طرح ہی اس کو ٹریٹ کیا. اس کے ساتھ ایک اس کی بڑی پیاری سی سہیلی ہوا کرتی تھی، اس کا نام تھا فلک زاہد، جو ٹام بوائے تھا، لڑکا تھا 2015 میں. کیوں فلک؟ اور مجھے نہیں پتا تھا آخری وقت تک کہ یہ لڑکی ہے. مجھے آج پتا چلا کہ یہ لڑکی ہے. آج اس کو 15 سال آپ دیکھ لیں کہ کتنے 10-12 سال کے بعد آج تو میں فلک کو دیکھ رہا ہوں. اس وقت کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو میں نے پیشن دیکھا وہ بڑی عجیب و غریب بات تھی. اور جیسے ہماری اکڑ ہوتی ہے کچھ ایڈیٹروں کے اندر، یہ کیا لکھو گے، کیا کرو گے، بڑا مشکل ہے کتابیں. میں نے کہا ہم نے اتنی کتابیں لکھی ہیں تو ہم نے کون سا تیر مار دیا، تم کون سا مار دیا. لیکن حقیقت یہ کہ اپنے نام کی طرح یہ فلک پر چمک ہوتی ہے. اور اس نے لکھ کے دکھایا اور پھر اس نے فیلڈ بھی ایک چنا. میں چاہوں گا کہ فلک کا ایک پیشن ایک اور بھی ہے. فلک نے اس وقت مجھے بتایا تھا، پتہ نہیں ایک مووی آئی تھی اور اس کا جو ہیرو جو تھا یہ اس کے بارے میں بھی بہت لکھا کرتی تھی. اور میں بہت کم دیکھتا ہوں، مجھے نام نہیں یاد رہتا. کوئی نیا وہ ایکٹر تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ایلن. مووی کون سی تھی اس کی؟ نگری ہی نہیں ہے، کھنڈرات ہی نہیں ہے. یہ اللہ آنے والے ایام میں کہانی کی تعریف اور کہانی کے موضوع کو کہانی بنا کر بیان کرنا یہ ایک بڑا فن ہے. لفظوں کی دولت، خیالات کی دولت بڑے لوگوں پر اترتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مؤثر اور مفید استعمال بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور آنے والے ایام میں فلک یہ ثابت کریں گی کہ ان تحریروں اور ان تخلیقات کو پڑھنے والے معاشرے کے ذمہ دار لوگ بھی بن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. ہماری اس تقریب کے صدر بھی تشریف لا چکے ہیں، جناب طارق لو صحرائی صاحب. سر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں جناب طارق لو صحرائی صاحب سر بھی تشریف رکھیے گا. بالکل میں بھی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، جیسا کہ آپ نے سر بتایا اور بڑا خوبصورت آپ نے خطاب فرمایا. لیکن چیف گیسٹ کی جانب مجھے اس لیے جانا پڑ گیا چونکہ ان کی مصروفیات زیادہ تھیں، تو سر نے بھی اپنے آفس جانا ہے اور اسحار رانا صاحب کو بھی پہنچنا ہے. تو کلیدی جو اوپننگ جو تھی وہ میں نے ان سے کروا دی. تو سر آپ کی جو موٹیویشن چیزیں ہیں وہ ہم تک پہنچتی رہیں گی آگے بھی انشاءاللہ تعالی. میں ذرا نام بھی نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. وہ ہوا بہار ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم نوجوانوں کو اپنے انداز سے، اپنے الفاظ سے، اپنی باتوں سے اس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے اپنا پورا حق ادا کرنا چاہیے. جناب اسحار رانا صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں، آپ سینئر صحافی ہیں، آپ یہاں پر آئیے اور اپنے جذبات کا، خیالات کا احساس کیجیے. بہت شکریہ سر. فلک کو بلوا لو. جی سر. السلام علیکم جی. حضور السلام علیکم. سر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں کوئی مطلب وی آئی پی ٹائپ نہیں ہوں کہ میں ڈرامے کرتا ہوں کہ جی میں نے خطاب کرنا جانا ہے. میں ایک نوکر ہوں اور بندہ جدھر مرضی اپنے آپ کو کہے کہ میں بڑا بڑا صحافی ہوں. وہ جب کسی کا ملازم ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا اخبار کا ایڈیٹر اور نیچے بیٹھا ہوا چوکیدار ایک برابر ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے دونوں کو تنخواہ دینی ہوتی ہے، دونوں سے اپنی مرضی کا کام لینا ہوتا ہے اور دونوں سے جب مرضی انہیں ایک چھوٹے سے کاغذ کے دے کے اور ان کے دروازے جو ہیں وہ بند کیے جا سکتے ہیں. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دوران فلک آ جائے تو زیادہ اچھی بات ہے.
اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کی موجودگی میں ساری بات کر سکوں. فلک کو بلائیے جی ذرا. چلیں ظاہر ہے اس ٹائم فلک جو ہے وہ ایک واقعی فلک ہے جس کی طرف سب آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ یہ بیٹھے پھر میں 2-3 جملے جو ہیں وہ کہہ سکوں. سب سے پہلے تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ فلک کے والد محترم کو ہم وہاں بٹھائیں اور تالیوں کے ساتھ بٹھائیں. ہاں ایسا بھی کرائیں. آپ ہیں اصل ہیرو آج کے. ہم تو شامل ہو جائیں, اصل ہیرو تو آپ ہیں سر. آپ آئیں ادھر. میں آج آپ کو نا سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی بیٹی اس قوم کو دی جس نے اپنے چھوٹی سی عمر میں قوم کو اتنے کارنامے دے دیے کہ اگر وہ اب کچھ بھی نہ لکھے ساری زندگی تب بھی اس کا نام زندہ رہنے کے لیے اس نے اپنے 12 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں جو کر دیا وہ کافی ہے. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ فلک جو ہے نہ یہ مریم ہے نہ یہ بختاور ہے نہ یہ کوئی کسی طاقتور کی بیٹی ہے. یہ آپ کی بیٹی ہے, یہ اس قوم کی بیٹی ہے. یہ جعلی میک اپ کر کے اور چہرے کے اوپر 2 3 4 5 تہے جما کے نہیں بیٹھی ہوئی. اس کے چہرے پہ اس کی سچائی کا نور ہے, اس کے چہرے پہ اس کے علم کا نور ہے جو ان قوم کی بیٹیوں سے چھینا جا رہا ہے. ان قوم کی بیٹیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. ایسی بیٹیوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جو اندر سے ویلن ہیں, جو اس قوم کی ویمپائر ہیں, اور ان کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اصل بیٹی یہ بیٹی ہے. ہمیں فخر ہے. اس نے جب مجھے فون کیا, اس نے کہا کہ سر وہ میں جو ہے ایسے کتاب کی تقریب ہے تو میں چاہتی ہوں آپ آئیں. تو میں نے کہا بیٹا یہ تم مجھے نہیں عزت دے رہی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں تمہاری تقریب کے اندر آؤں اور آ کے بیٹھوں. مجھے خدا کی قسم اگر آپ وہاں نہ بٹھاتے اور مجھے یہاں بٹھاتے میں وہاں بیٹھ گیا تھا. مجھے اس بات پہ زیادہ فخر ہونا تھا کہ میں فلک کی تقریب کو وہاں سے بیٹھ کے دیکھتا اور میں فلک کو وہاں سے بیٹھ کے دعائیں دیتا. کیونکہ یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے. ہم اس معاشرے کے اندر جہاں ہماری بیٹیوں کو کے رستے بند کر دیے جاتے ہیں, خدا کی قسم پتہ نہیں کتنی کروڑوں بختاوریں اور مریمیں اور آصفائیں جو ہیں نا وہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے گھروں کے اندر بوڑھی ہو جاتی ہیں. آج پتہ نہیں کتنی ہزاروں بختاوریں مریمیں اور پتہ نہیں کون کون اپنے رزق کو اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے ایسے نقاب لگا کے اور مانگنے کے لیے باہر نکلی ہوئی ہیں. ایسے میں ہمیں ضرورت ہے فلک کی کہ جو ہمارا سر فخر سے بلند کر سکے, ایک رول ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے آ سکے. یہ چھوٹی سی بچی, یہ میں نہیں سے چھوٹی سی بچی سمجھتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت پڑی تھی نا گواہی کی, تو اور جب بڑے بڑے بوڑھے جو تھے ناکام ہو گئے تھے تو ایک 12 سال کے بچے نے گواہی دی تھی. کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. بزرگی عمر سے نہیں ہوتی. اگر عمر سے ہوتی تو بہت لوگ 72-73 سال کی عمر میں اقتدار کے لیے ذلیل ہوتے تھے, جھوٹ بول بول کے, دھوکے دے دے کے. اگر بزرگی کا نام عمر ہوتا تو عمر سے بزرگی نہیں ہوتی. بزرگی ہوتی ہے اپنے کردار سے, اپنے افکار سے. اور فلک کو میں اس لیے بھی بھائی آئیڈیلائز کرتا ہوں, میری بھی بیٹیاں ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ بیٹیاں کس ٹھیک ہے. لہٰذا میں آپ کو ایک چیز اور آپ کو سمجھاؤں, کانٹینٹ کم چاہیے, تگڑا لکھو. کتاب کے لیے نہ لکھو یہ کہ میں کتاب اور لکھ لوں. آپ کانٹینٹ لکھو اپنے تسکین کے لیے اور اپنے جو تمہارا عربی ذوق ہے اس کو جب تم سمجھو کہ میں اس پہ پوری اتری ہوں تو کتاب لکھیں. ادروائز یہ کہ اگر غالب میر فیض فراز صاحب وہ سارے پتہ نہیں کتنا لکھا انہوں نے, اس میں سے بہت تھوڑا چھپا, اور وہ جو چھپا پھر وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے لیے مثال چل رہا ہے. میں نے نہیں پڑھی کتاب, اب میں پڑھوں گا. مجھے نہیں یقین کہ میں زیادہ کروں گا کیونکہ میں روز دانشوروں کے کارن بھی پڑھ رہا ہوں اور کیا میں ٹی وی کے اوپر لوگوں کے ٹاک شو بھی سنتا ہوں, میرا خوف ختم ہو. لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ یہ کتاب پڑھوں تو میرے ساتھ کوئی ہو
लेकिन ये कि मैं कोशिश करूँगा कि अकेले पढ़ूँ, अब मैं 2 खौफ नहीं ले सकते, एक पास बीवी का तो मुझे कहने लगे कि इधर घूम करके 100 में डर लग रहा, तो मैंने कहा मुझे लगेगा। मैं बेटा आपको बहुत दुआएं देता हूँ, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, तहकीक करो, पढ़ो, मुताले को बढ़ाओ, बड़े लोगों को पढ़ो, और जब तुम लिखने पे आओ तो तुम्हें अपने कलम पे इतना अबूर होना चाहिए कि तुम्हें पता हो कि जो 10 जुमलों में मैंने बात करनी है, मैं 1 जुमले में भी कह सकता हूँ। मेरी बहुत सारी दुआएं जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने खूबसूरत अंदाज में हमें जो है वो हमारी गुज़राई की और थपकी दी। इससे पहले कि आप जाएँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि शीट के लिए प्लीज़ तशरीफ ले आइए। मैं तालिब साहब से गुजारिश करूँगा कि वो प्लीज़ इस्माइल राना साहब को शीट दीजिए। गलत आ जाइए, आप सबकी खूब तालिब है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप जो है बड़े दिलजमी के साथ में सुन रहे हैं, सबसे बड़ा काम सुनना होता है, और मुझे आप सबकी मुस्कुराहट का भी जो है वो आता है। कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो टाइम से ही फाइंड करें। हमारे पास सीनियर सहाफ़ी सलमान तुरानी साहब मौजूद है, मैं आपसे ताहिर तुरानी साहब मौजूद है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ ले आइए। आप सबकी मजबूत तारीफ। फर्क आपके अभी जो बातें इस्माइल साहब ने की हैं, यकीनन हम सबके दिलों की आवाज़ है, तो जा रहे हैं सर बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मैं फर्क को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मैं जो बात करना चाहता हूँ वो अभी किसी की नहीं। मैं फर्क के 2 दिन पहले ना फेसबुक पे एक इसकी तहरीर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि मेरी ज़िंदगी का तो बहुत ही खूबसूरत और खुदा और पता नहीं कौन सा ऐसा दिन है जिसमें इंतहाई ज़्यादा मैं खुश नसीबी और खुश बहुत महसूस होगी जब मैं विराजमान होंगी स्टेज पर। तो आज ये स्टेज पर विराजमान है, आप सब आए हुए फलक के लिए पर एक मुसन्निफ, एक राइटर, एक लिखारी बड़े दिल से, बड़े हिम्मत से जाके चंद लफ्ज़ होता है वो तहरीर करता है, फिर वो जाके किताब की सीरत बनती है और फिर वो हमारे हाथों में किताब आती है। वो काम जो अल्लाह ताला ने इंसान और अल्लाह के दरमियान रब्त पैदा करने के लिए था, वो किताब है। तो फलक चूँकि हर मूवीज़ के हिसाब से लिखती है, हर लिखती है, मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि देखी चर्च की किताब थी उसी तरह की बेहतरीन चीज़ होगी मेरी ढेरों फर्क के लिए। और जो बात फातिमा शेरवानी की, हफ्सा ने की और एक साथ और भी मोहतरम ने भी की कि किताब खरीद के पढ़े। ये हमारा एक रवैया है कि हम किताब पढ़े, एक मुसन्निफ लिखता है, फिर उसको पब्लिक करवाता है, पब्लिक करवाने के बाद दोस्तों को भेजता है, डाक के खर्च भी वो जो उठाता है, और उसके बाद शील्ड्स बनवाना, फिर मेहमानों को देना। बल्कि हमारा काम होता है कि हम इनकी हौसला अफजाई के लिए शील्ड्स बनवाएं और इनकी हौसला अफजाई करें। फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों मुबारक कामयाबी आपकी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में दे। बहुत शुक्रिया। हमारे पास नौजवान स्कॉलर इंटरनेशनल के डायरेक्टर मौजूद हैं, मोहम्मद आसमी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आगे तशरीफ लाइए। और इसी तरह जो है हमारे पास सर वो नौजवान सहाफ़ी एक मौजूद हैं, उसके बाद जो आपकी तरफ तशरीफ लाता हूँ और आपकी जाने पाऊँगा मोहम्मद जुनैद इस्माइल। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएँ और बदल की सरगर्मियों के हवाले से जो भी आपके एहसास हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो आपके यहाँ पे एहसास का इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप सबकी भरपूर तारीफ। अगरचे इतने बड़े नामों के बाद बोलना सूरज की चढ़ा दिखाने के मुराद है, लेकिन क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हूँ तो इंग्लिश लिटरेचर में गौथिक लिटरेचर तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन उतना जितना गौथिक लिटरेचर इंग्लिश अदब में है, अंग्रेजी अदब में, उतना उर्दू में नहीं देखने को मिलता। तो गौथिक लिटरेचर में जितना लिखना है तो खुद एक बहुत मुश्किल काम है, उसके अलावा उसमें जितना रिसर्च की ज़रूरत होती है। जब मैंने कदीम तक पढ़ी फलक दरस सफर की तो उसमें ऐसी डाल थी कि जो इंग्लिश
लिटरेचर के और यूरोपियन हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के बावजूद मुझे मालूम नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस हवाले से पूरी रिसर्च की थी, पहले एक फिक्शन लिखा था। वो जो फिक्शन लिखना वो उसमें इतना दर्ज करना है खुद एक सफर आसान काम है। और क्योंकि जब एक लेटर लिख रहा होता है तो ख्याल उठता है, तो उस ख्याल में जरूरतें वगैरह उसका अपने बात में जरूरतें वगैरह दूर करना और उसके हवाले से पूरी देर पर राज करना ये बहुत मुश्किल काम है, जो फलक गैर से बस अंजाम दे रहे हैं। मेरी तरफ से उनकी इस छठी किताब का मुबारकबाद और उनका शुक्रिया कि उन्हें बोलने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया जुनैद और हमारे पास इसको फरमाइश आ चुकी है और उनकी फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने गेस्ट को बुलाना चाह रहा हूँ और वो हैं कि एडिटर ऑफ द रोज़ा मार्गला न्यूज़ इंटरनेशनल शिफात चौधरी साहब। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप आइए और फलक की सरगर्मियों के हवाले से आप देखते आ रहे हैं और फलक हमें हमेशा बताती थी कि आपने आपके तेरे साया से काम भी सीखा और बहुत कुछ जो है वो आपके मैगजीन्स में जो है वो इसके अफसाने भी छपे और इसका सफरनामा भी छपा। आप सबकी भरपूर तालीम में जनाब शहजाद चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब तमाम हाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत सलाम और सबसे पहले किताबों पर बहुत बातें हो चुकी। मोहतरम साहब ने फरमान है वो इस काबिल है कि वो खुद को मनवा सके, कहाँ वो किसी शोबे में हो, वो सहाफ़त हो, वो कारोबार हो, वो तालीम का मैदान हो या कि सियासत। आज अभी देखें आपने चंद दिन पहले जो इंतखाबात हुए हैं उसमें जो इतना बड़ा सेट बैक हुआ नताइज के हवाले से, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका था? ये हमारे नौजवानों का, कि हमारा नौजवान वो बच्चे बच्चियाँ जो पिछले 22-24 सालों में इस दुनिया में आए, उन्होंने खौफ और जबर के सारे बुत तोड़ के उस दिन अपना हक़ राय में इस्तेमाल किया और एक पूरी जबर की जो फिजा थी उसने ये साबित कर दिया कि अगर हम हैसियत कौम कुछ भी करना चाहें तो कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ये इस बच्ची की ज़ात में है कि देखिए इसके अंदर भी वही जुस्तजू, वही लगन और वही जो है जोश व जज्बा मौजूद है कि मेरे साथ इस बच्ची ने काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया। मेरे मैगजीन में बतौर सब एडिटर भी ये काम करती रही है और इस एज में इसको देख के जब इसको कहा गया कि ये काम करने की, तो मैं खुद हैरान हुआ कि इतनी छोटी सी एक नौजवान लड़की जो है वो ये काम कर लेगी, लेकिन इसने साबित किया कि इसमें टैलेंट भी मौजूद है, इसमें काम की लगन और जुस्तजू और उसके साथ कमिटमेंट जो है, जो इस दौर में शायद हम खो चुके हैं कि हम जो भी काम कर लेते हैं उसके साथ कमिटमेंट होगी हमारी बड़ी कमजोर होती है। तो इसने पूरी लगन के साथ काम किया और इसने साबित किया कि ये छोटी उम्र के बावजूद भी बड़े काम कर सकती है। तो इसको देख एक चीज याद आती है कि इस एज में जैसे इसने कहा कि 12-13 साल की उम्र में इस बच्ची ने लिखना शुरू कर दिया, जिस एज में बच्चों को खेलने के समान शायद कोई दूसरा काम आता हो, या अब इस उम्र में है कि 20-21 साल की उम्र में, इस उम्र में हमारे लड़के लड़की जो है वो सिर्फ साहिब-ए-याद ही होना चाहते हैं, कुछ और करें ना करें उनकी ख्वाहिश होती है कि वो साहिब-ए-याद हो जाए। तो ये उस एज में साहिब-ए-किताब हो गई है कि बल्कि कई एक किताबें उनकी मंजिल यहाँ पर आ चुकी हैं। तो मेरी नौजवानों से सिर्फ इतनी जो है उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि आप देखें आप जिस भी शोबे में जाएं, आप पूरी लगन के साथ, पूरे जुलूस के साथ और अपनी पूरी सलाहियतों के साथ उसको अपनाएं। वो कोई भी शोबा होगा, दुनिया का कोई भी मैदान होगा, आप यकीनन उसमें कामयाब हो जाएंगे। देखिए सलाहियतें हर इंसान की अल्लाह की तरफ से लेके आ रहा होता है, बंदे के दिमाग में है। हो सकता है मुझसे बहुत बेहतर सलाहियत के लोग जो है वो कहीं और बैठे हों, वो मुझसे पीछे हों। क्यों? देखिए कंटिन्यूटी जो काम की होती है, आप कंटिन्यू वो काम करें। मुझे 30 साल हो गए इस फील्ड में, हमने काम शुरू किया था एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, बाहर के रिपोर्टिंग से धक्के खाए, एक एक चीज सीखी हमने ना। तो
تو تب اس وقت آگے جو ٹھیک ہے ایک کسی بھی ادارہ ہے اس کے بطور چیف ایڈیٹر اس کے ایڈیٹر کے طور پر کوئی ذمہ داری جو ہے نا وہ ہم نبھا رہے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ کام کے ساتھ لگن اور تسلسل کے ساتھ اس کو کرنا جو ہے کہ کسی بھی چیز کی کامیابی کو ممکن بنا دیتی ہے. تو فلک میں ہم نے یہ دیکھا, میں نے یہ آبزرو کیا کہ جس کام کو کرتی ہیں ذمہ داری کے ساتھ کرتی ہیں اور تسلسل کے ساتھ کرتی ہیں. ان کا سفر نامہ میرے میگزین میں چھپتا ہے ماشاءاللہ. تو انہوں نے ایک نہ صرف اچھا لکھا بلکہ اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنے دیا کہ اس دور میں جب تاریخ کے پلے بھی کچھ نہیں آ رہا. یہ مجھے پتہ ہے یا جو اخباری صنعت کے ساتھ اس وقت وابستہ لوگ ہیں, رحمت صاحب بیٹھے تھے یہاں پہ, وہ چلے گئے اس ادارہ, ہمارے بھائی ہیں کلیگ ہیں کٹھے پاکستان بال بڑا لمبا صاحب میں نے ان کا کام کیا ہے کہ اس وقت انتہائی مشکل حالات ہے. یا جو انہوں نے کہا نا کہ مالک کا جب دل چاہے وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا پکڑائے اور آپ کو کہا ٹھیک ہے جی میں ایڈیٹر ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا بننے کا ہوں اور میرے 30 سال میں نے شعبے کو دے دیے ہیں. مالک جب جاتا ہے تو وہ اٹھا کے بیٹھ پہن دیتا ہے. اس کی ایک ماضی کی میں مثال بتاتا ہوں. تو روزنامہ پاکستان کا اجرا ہوا 1990 میں. یہ اکبر علی بھٹی صاحب آپ شاید نوجوان جانتے کہ نہیں, اس کے مالک تھے. اور ضیاء شاہد صاحب کا نام تو آپ سب کو میں نے سنا ہوگا, خبریں کے ایڈیٹر تھے. وہ انہوں نے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ گفتگو فرمائیں. آپ سب کی بھرپور تعلیم ہو. کوئی بہار واقعی بہار ہوتی ہے اور یہ میری عمر کا اتفاق سے ایسا سال ہے اور یہ بہار اتفاق سے ایسی بہار ہے کہ جس پہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہے اور میں یقین مانے خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں کہ آنے والا دن پہلے سے دن بہتر جا رہا ہے. اور اتنی حیرت ہو رہی ہے. کل میرے ایک دوست تھے کشمیر سے, وہ پروفیسر ہوئے ہیں اور ہم اکٹھے بیٹھتے تھے, جھگڑے کھاتے تھے, کتابیں چاٹتے تھے, بہت مشکلیں دیکھی, لیکن جب وہ کامیابی مل جاتی ہے تو وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے, بہت بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح فلک کی کتاب کی بھی مجھے پتہ چلا, میرا کوئی زیادہ تعارف نہیں تھا, میں نے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے فلک کے لیے, اعزاز کی بات ہے کہ اس کا فن اس کا تعارف ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں اور گھٹا میٹھا بتاتے ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, وہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, اب تو وہ دادا کی پوتی بھی آ گئی ہے تو بتانا پڑتا ہے. تو جب آپ کا کام آپ کا تعارف بن جائے تو پھر کسی دوسرے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. اور فلک الحمدللہ ان میں سے میں نے ایک اقتباس دیکھا, اس میں سے فلک کو دریافت کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ فلک کیا ہے. سب لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے, اچھا کہا ہے, بہتر کہا ہے, خوب کہا ہے, یہ اور کچھ بھی نہیں, یہ فلک ہے. فلک کے خواب ہے. فلک کے اندر چھپا ہوا ایک بڑا انسان ہے. اور بار بار ایک لفظ ریپیٹ ہو رہا تھا, چھوٹی. معذرت سے میں نہیں کہتا کہ کوئی نیگیٹو سینس میں تھا, کسی نے استعمال کیا, لیکن مجھے برا لگا. بڑائی کے لیے عمر کا تعین نہیں. وہ سر نے بڑی خوبصورت بات کی, جھونپڑیوں میں ہر ایک ترکیب پیدا ہو کر گر جاتی ہے, اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں. تو بڑا ہونے کے لیے ضروری نہیں. ایک پروگرام تھا, اس میں مجھے بلایا گیا, وہاں پہ وہ بڑا آدمی کے نام تھا, آپ نے سنا ہوگا ایک ادارے کا ٹائٹل ہے, وہ پروگرام کرواتے ہیں, مالک سنگھ کا کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہو اور میری باتیں بھی اس طرح کی بے ربط سی ہوتی ہیں. اور تو میں نے وہاں پہ انہیں کہا کہ آپ نے جس پروگرام پہ مجھے بلایا ہے آپ مجھے نہ بلاتے تو زیادہ اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں شاید جو بڑے آدمی کا کنسیپٹ ہو میرے یہاں وہ نہیں ہے, آپ کے یہاں جو مردانگی کا کنسیپٹ ہو میرے یہاں وہ نہیں ہے, آپ کے یہاں جو انسانیت کا کنسیپٹ ہو میرے یہاں وہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے مجھے, اور مجھے دکھ ہوگا. میری شاید یہی خامی ہے, یہی غلطی ہے. وہ شکیب جلالی نے کہا تھا کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے, ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں کہ رستہ عام ہو جائے. اور فلک کا یہی کمال ہے. اب اس نے اپنی تحریر میں جو پہلے خوف زدہ کہانیاں لکھی جاتی تھی, خوفناک کہانیاں لکھی جاتی تھی, ان میں خوف تو ہوتا تھا لیکن ان میں اپنی ذات نہیں ہوتی تھی. انسانی جذبات احساسات کا اس طرح اظہار نہیں ہوتا تھا. اور سب سے بڑی بات اس نے رومانس کو بھی اس خوبی سے نبھایا ہے. سب نے بات کی ہے, اس میں چائے آئی ہے, بارش آئی ہے, موسم آیا ہے, اور اتنے خوبصورت جملے آئے, کہیں کہیں تو وہ ڈرامے کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو میں انہیں کہہ رہا تھا پہلی گفتگو میں کہ اگر آپ ڈرامہ لکھیں تو آپ
किसी ने ये दरियाफ्त नहीं किया, उसके जुमले देखिए और इतनी बेसाख्ती है उसमें, इतनी रवानी है, इतना तसलसल है कि एक जगह वो कहती है, आप सादा जुमले से आपको फर्क का पता चल जाएगा। वो कहती है, सर मैं भी कितनी पागल हूँ कि आपका शुक्रिया कह रही हूँ। अब ये कोई यूरोप की लड़की नहीं कह रही, वो कह रहे थे मगरबी लिटरेचर को आपने पेश किया, मगरबी तहजीब को, उसने मगरबियत में भी मशरकियत पैदा की है। और यहाँ पे कई रोजमर्रा की, मुहावरा की, कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ आई हैं, तो मुझे खुशी लगी। ये इस बात का सबूत था कि ये फर्क था, उसने किसी को काफी नहीं किया। ये जेन्युइन है, ये हकीकत है, इसमें नकल नहीं है, इसका अपना है, अपना थोड़ा भी हो अपना। तो ये उसमें कमाल था। बाकी इसमें मैंने बात कर ली है और यहाँ से बल्कि बात करना मुझे मुनासिब भी नहीं लगता, वो जगह जगह अपना आप बताती है। मेरी अपनी जाती ये आदत है कि उस वक्त तक किसी किताब पे किसी शख्स पे नहीं बोलता है जब तक उसको अच्छे से ज्ञान न। और यहाँ ये निशान आपको नजर आ रहे होंगे, मैंने उसी तरह ये बात पहले बहुत हो चुकी है, सब लोगों ने बात कर ली है। और आखिर पे मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस प्रोग्राम में ये हुई है कि मैंने जिंदगी में इतने अच्छे सामने नहीं देखे, इतने अच्छे सामने ही नहीं देखे कि आखिर तक शायद ये आपको फर्क से मोहब्बत है, उसकी किताब से मोहब्बत है या उसके फन से मोहब्बत है जो यहाँ पहुँच के लाया। और यकीनन ये फन से मोहब्बत है को रखा है और ये आला आदमी की पहचान है कि जिसको खुदा ने कुछ दिया हो, जिस पे कर्म किया हो, उसका एहतराम करता है, वो उसकी टांग नहीं खींचता, वो उसको कंधा देता है, वो उसको हौसला देता है। इज्जत हमेशा बड़ा आदमी करता है, एहतराम हमेशा बड़ा आदमी करता है। तो मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि आपने मुझे बुलाया तो शायद आप परेशान हो। मेरे नजदीक तो मुझे एक आदमी कुछ बड़ा लगा था और वो दर्स काफी नहीं था। तो मुझे तो इस तरह के आदमी बड़े लगते हैं जो चुटाई पे भी बैठे हो तो बड़े हो, जिन्हें कभी कोई खौफ ना हो कि मैं किसी के काम आने से, किसी को इज्जत देने से छोटा हो जाऊंगा। वो आदमी बड़ा, उसे पता होता कि मेरे अंदर वो करिश्मा है, मेरे अंदर वो मौजूद है। तो खैर फलक को बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह ताला इसे मज़ीद कामयाबियाँ दे। तहरीर में फलक की झलक है, तहय्युर है, इसमें वो क्या मैंने कुछ लिख दिया, जुमले तजस्सुस है, जुमलों में रब्त है और खास तौर पर सबसे बड़ा कमाल जो है वो जुमलों में एक दलील है, उसका हर जुमला दलील है। मुतल्लिक़ जुमले हैं, वो वहाँ से शुरू में एक तनावर दरख्त की तरह कोई शाखें फैलाती है और आखिर में तोड़ देती है। वो जहाँ भी कोई पहले सवाल उठाती है और यही तजस्सुस होता है, बार बार तजस्सुस पैदा करती है और अगले कदम में इसका जवाब देती है। वो आपको हैरत में ले जाती है, वो आपको अलग दुनिया में ले जाती है, लेकिन फिर वो आपको संभाल देती है। तो खौफ क्या होता है? खौफ बस एक कैफियत है, जब आप उसके पीछे बढ़ जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। खौफ से, खौफ क्या है? है और उसके बाद फिर कहेंगे आप ये खौफ है, तो खौफ कुछ भी नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे तहय्युर एक अजीब सी बात, वो मुनीर न्याजी के बारे में उन्होंने कहा था अब्दुल मासूम ने, एक अजीब समा हो जैसे शेर मुनीर न्याजी का, एक तरफ वीरानी हो और एक तरफ हैरानी हो, मंजर देखने वाला हो पर कोई ना देखने वाला हो, कोई ना देखने वाला हो और दूर तरफ हैरानी हो। तो वो हैरानी, वो तहय्युर, वो कमजोरी, वो खौफ, फलक ने अपने खौफ को अपनी ताकत बनाया, उसने अपनी वीकनेस को अपनी ताकत बनाया। और जब इंसान अपनी कमजोरी को, अपने खौफ को, जो चीज भी है उसको ताकत बना लेता है तो वो कामयाब होता है। तो बस आखिर में यही बात है कि उसका फन उसकी पहचान है और यही काफी है। ये किताब की तारीफ नहीं, ये फलक की तारीफ है। तो कहा था वो वासिफ अली वासिफ साहब ने कि पहचान गए तुझको तेरी शीशा गरी से, आती है नजर फन ही से, फनकार की सूरत। इसी के साथ मैं जाती लेता हूँ। फलक को बहुत बहुत मुबारक, आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी मोहब्बत से, इतनी खुशदिली से सुना और उनकी हौसला अफजाई की। यकीनन आप सब बड़े हैं और मुझसे बड़े हैं। मैं यहाँ आया था, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की ये बात थी कि मैं देख रहा था हर बंदा किसी न किसी फन में पाया,
हर एक को अल्लाह ताला ने कुछ अता कर रखा है, और आपने इस बात का सबूत दिया कि आप ऐसे ही हैं। मेरे साथ थोड़ी सी ये उन्हें किया जाती है कि मैं इतना बड़ा भी नहीं हो गया, चार बाल उधर से खैर से होंगे कि मुझे इतना आकर के वो बुलाते। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, और मेरा यही इजाज़ है क्या है कि पढ़ाना शुरू कर दिया कुछ ऐसे थे। तो बाहर सूरत बहुत शुक्रिया इसी के साथ, बाकी मैं मानूँगा कि उसकी बुक करी मैं इजाज़त आपने किताब को मुकम्मल पढ़ा, उसके बाद तबसरा भी दिया, और हमारी जो दौलत को आपने थकी भी दी। लेकिन हमारे पास दो जो है स्पेशल गेस्ट रहे हैं, और आप सबका मेरी बात का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप अभी तक बैठे हुए हैं, अपने लिए जोरदार तालियां चाहिए। और आप लोगों का इतनी देर बैठा रहना नहीं जाएगा, रिफ्रेशमेंट का जो है वो इंतजाम किया गया है। बस हमारे पास जो आखिरी बराही है उसकी जानिब जाने वाली है। अदब का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े मुस्तक़िल कहानी नवीस नावल निगार हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। फलक को जो है वो उसकी पजीराई के लिए आए हैं, हम नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए आए हैं। जनाब काबिल सदीकी साहब, आप सबकी भरपूर तालियों की। सबसे ताकि जब बचपन के वाकई तकलीफ खत्म होती है। खामोशी दबा, बड़े गौर से सुनना चाहिए सर, खामोशी दबा प्लीज, खामोशी प्यार कीजिए प्लीज। यहाँ आने की खुशी ये है कि एक बेटी ने एक किताब लिखी है। जब बेटियां किताबें लिखती है ना तो माशरा तरक्की करेगा, क्योंकि ये बेटियां जब माएँ बनती हैं तो उन माओं में तहजीब होती है, तमद्दुन होता है, ठहराव होता है, रखरखाव होता है। एक छोटी सी बात पे आपकी तवज्जो मबजूल कराऊं। हमारा खित्ता वो खित्ता है जिसमें हजारों साल की तहजीब मौजूद है। आप हड़प्पा और मोहम्मद आलम की खुदाई कीजिए, आपको एक दिलचस्प चीज मिलेगी। वहां के ऊपर आपको छोटे छोटे जेवर मिलेंगे, कंघी मिलेंगे, मटके मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, हथियार ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्योंकि उस वक्त जो हमारी तहजीब थी वो मानव से तहजीब थी। जब औरत हम पर वो कुरान थी, दोस्तों औरत पैदा करके मारती है। तो हमारे यहाँ ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझना सीखें कि हमें असल में एहतराम करना किसको, हमें इज्जत देनी किसको। जो कौम एक्टर को पसंद करती है, जो कौम मज़ाहिया किरदारों को अपना रोल बनाती है, वो कौम भाड़ बन जाती है, मजमा बन जाती है, अंगूरी कसीर बन जाती है कौम में। और जो कौम उस्ताद की इज्जत करती है, उस्ताद को एहतराम देती है, वो कौम बाकायदा एक ताकतवर कौम की हैसियत से जिंदा है। जब बेटी किताब लिखे, जब बेटी पढ़ना शुरू करे तो उसमें फख्र करना चाहिए। हम बड़ी नाकदरी का गुनाह होते हैं कि मर्द जो है बड़ा जालिम है, बड़ा सफाक है, लेकिन बेटियों के हाथ में जब किताब आ जाए, बेटियों के हाथ में जब तमीज आ जाए, तहजीब आ जाए, तमद्दुन आ जाए और वो सकाफत की बुनियाद जुज़ बन जाए, तो फिर मर्द की खुद ब खुद तारीफ होती है। इसलिए मिसाल देखिए, नबूवत का दावा कभी औरत ने नहीं किया, क्योंकि हर नबी की गुजरदा उसकी माँ। तो हमें ये सोचना है कि अगर हमने अपने माशरे को मुनज़्ज़म करना, अपने माशरे को कोई तहजीब देनी है, कोई मंजिल देनी है, कोई तालीम देनी है, तो हमारी जो आबादी जो 52.1% है, जो ख़वातीन, बच्चियों और बेटियों और बहनों पर मुश्तमिल है, उसको हमें तरक्की देनी, उसको हमें आगे लाना। कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो बड़े बेजान हैं। हमारे माशरे में
अंकल आंटी, इसका कोई तस्वीर नहीं। इससे रिश्तों में चीटिंग पैदा करना आसान हो। आपको ये काहे को शर्म आती है कहते हुए कि ये मेरी बेटी, ये मेरी बहन है, ये मेरी चचाजाद है, ये मेरी मामूजाद है, ये मेरी चाची जान है, ये मेरे चाचा जान है, ये मेरी मवानी जान है, ये कहते हुए काहे को शर्म आती है। हम क्यों उस तहजीब को गुजारना चाहते हैं जिसमें चीटिंग हो? कजन कौन सा लफ्ज़ है? क्या कजन में कोई जज्बा है? जज्बा है बहन में, जज्बा है बेटी में, जज्बा है मामूजात बहन में। आपको जब रिश्तों का कदम कदम पे एहसास होगा, उस माशरे में औरत की तकदीस होगी, औरत की तहजीब होगी। तो लिखने का मकसद क्या है? लफ्ज़ का मकसद क्या है कि हम लफ्ज़ की हुर्मत करें, लफ्ज़ की हुर्मत फर्द की हुर्मत तक पहुंचे। मैं बेटी को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज ये 6ठी किताब मंज़र आम में लाई है। किताब लिखना आसान नहीं है, उसके बाद उसे छपवाना आसान नहीं, बड़े मंज़र आम है। मेरे दोस्तों, किताब को सबसे बड़ी हौसला अफजाई किया है कि जो भी तकरीबन रुनुमाई मुनज़्ज़म हुआ करे ना, उसमें टिकट रख दिया है। वो टिकट ये हो कि बाहर एक छोटी सी मेज हो और वहां से आप एक किताब खरीदें और आगे मुसन्निफ से दस्तखत करें। यकीन माने, जितने भी बड़े बड़े मगरबी माशरे की आप तारीफ करते हैं, वहां भी ये कल्चर तो अपनाइए कि वहां पे लोगों के हाथ धर जाते हैं दस्तखत करते करते, और यहाँ हम खाली सबको दिखाई देती है किताब का भिजवा है, किताब कब दे रहे हो। तो अगर आप किताब को जिंदा रखना चाहते हैं तो किताब की हुर्मत ये है कि उसे खरीद के पढ़ा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको किताब को समझने की और उसकी हुर्मत को मानने की तौफीक। बहुत शुक्रिया। अब मैं कश्मकश में हूँ कि जिनके लिए तकलीफ सजाई गई उनको बुलाऊँ या साहिब सदर को बुलाऊँ, उसमें फिर आए उनकी तरफ सवाल मुझे जवाब दीजिए। तो आपकी इजाज़त से मैं आपको बुलाना चाहूँगा। अदब का बहुत बड़ा नाम, गूंगे का ख्वाब, और इस तरह की खूबसूरत जो है उन्होंने किताब लिखी और हम नौजवानों को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, और हमें वहाँ पर हमारी गलतियों की तौसीक करते हैं जहाँ पर। तो ये तारुफ हो गया, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चंद लम्हात के लिए और रुक जाइए हमारी तकरीर में। उससे पहले जो है हम सनीफा को इसमें ऐड करेंगे। कई उधर की सनीफा, मैं बात करता हूँ कि मैं डरना नहीं चाहता था, लेकिन फजल साहब की किताबें पढ़ के मैंने डरना शुरू कर दिया, और कब्रिस्तान हो या कोई ऐसी जगह हो तो वहाँ से डरना शुरू हो गया। मैं फजल की किताबों को पढ़ने के बाद इसकी मंजरकशी का जो फैन हो गया। मंजरकशी ऐसी खूबसूरत, और उसके बाद जो है वो सफरनामा की तरफ जब चलेंगी, चाहे वो किसी भी जगह का है। मेरी एक ख्वाहिश है कि फजल जो है वो जल्द हुजूर के दर में जाए, उसका भी सफरनामा लिखे। तो ये आपके लिए दुआ भी है और अल्लाह की फजल की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं वो हमारे तक पहुँचती रहती हैं, और ये हमारे लिए मशअले राह के तौर पर जो है वो सामने आती है। उसकी एक बेसिक वजह है क्योंकि हम नौजवान जो हैं वो बुजुर्गों से तो सीखते हैं, लेकिन जो है उनके पास वक्त जो है कम होता है। रिहाना आपका इस बात की जो है वो करेंगी कि उनके पास वक्त जो है ना उसकी कमी होती है, तो हम जो है उनको बार बार काम करना मुनासिब नहीं समझते। तो इन जैसे लोग और नौजवान सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे लोग जब हमें मैसर होते हैं तो हम उनको जो है ना वक्त ले लेके जो है ना उनकी दुकान खींच के फिर वो हमारे कि यार हमें तंग ना करो, तो उसके उससे बेहतर ये है कि इनकी जाने वाले है। तो फजल साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी इस तकरीर के हवाले से जो है वो भी आप जो भी आपके एहसास हैं उसका इज़हार फरमाइए। आप सबकी भरपूर तालीम है। फजल साहब,
मैं चाहूँगा कि आप जो है तशरीफ लें इनके साथ, इनकी बहन भी यहाँ मौजूद हैं, फिजा जाहिर आप भी यहाँ पे तशरीफ लें इनके साथ। कोई अच्छी मुकर्रर तो नहीं नाम जिसका माइक पे का बोलना आता है, तो लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सबकी नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने कीमती वक्त से खास मेरे लिए आज तशरीफ लेकर आए, अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के सिर्फ मेरी हौसला अफजाई के लिए, मेरी किताब की तजराई के लिए। तो मेरे पास ज़्यादा खास नहीं है, नाम में ज़्यादा थोड़ी आपसे गुफ्तगू करूँगी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है कि ये मेरी किताब छठी किताब है मेरी, हॉरर राइटर। इससे पहले मेरी 5 किताबें भी शायद हो चुकी हैं, लेकिन ये हॉरर राइटर इस हवाले से मेरे लिए ज़्यादा है, इसलिए कि ये बाकायदा तौर पर पहली किताब है जिसकी तकरीब पर तरह लगी हुई है। अल्लाह ताला के फज़ल करम से, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से और वालिदैन की भरपूर वालिदैन की दुआओं से, मेरे वाले साहब मेरे पीछे खड़े हैं, वो मुझे भी कह रहे थे कि आपको बुलाना नहीं है, सही सही से बोलते चले जाओ। तो वो मेरे साथ पहले में मेरे खड़े हैं, तो उनके होते मुझे किसी बात में बोलना है। और आप सब दोस्तों की भरपूर हमारी जो हौसला अफजाई मेरे से आज ये तकरीब मुनक्किद हुई है, मैं आप सबकी फर्दन तो सबका नाम लेकर शुक्रिया अदा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक बार में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, खासतौर पर अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी का जिन्होंने इतनी पुरमख्सूस गुफ्तगू की है मेरी किताब पर, खासतौर पर तालिब सराई साहब का, आपका नाम से किताब का मुताज नहीं है। मेरे मैसेज पे कि सर मैंने सर को दावत दी, तो सर ने फौरी तौर पर मेरी हौसला अफजाई करते हुए और मुझे यकीन कराया कि वो जरूर आएंगे। तो ये मेरे सर इस महफिल में सदारत कर रहे हैं और उनकी सदारत में महफिल मुनक्किद हुई है। और मेरे बॉस, मेरे सीनियर सर शहजाद चौधरी साहब का मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ, जिनको मैंने सिर्फ एक बार कहा कि सर मेरी तकरीर मुनक्किद हो रही है तो आप आएंगे, तो सर ने हमेशा की तरह मोहब्बत और शफ़क़त फरमाई और यकीन दिलाया कि जरूर आएंगे। और आज मेरे स्टेज पे मेरे साथ मौजूद हैं एक मारूफ नोबल निगार है, अफसाना निगार है, कहानी, इनको मैं पढ़ के जवान हुई, मैंने इनको बहुत पढ़ा है बचपन से। और आज मेरी बहुत खुशबख्ती समझती हूँ कि जिनको मैं पढ़ के मैंने लिखना सीखा है, तो मेरी किताब की रहनुमाई में तशरीफ लेकर आए हैं। और इसी तरह से देखो अब्बास मदन साहब किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो इनसे जब मैंने इनको किताब की रहनुमाई की दावत दी, तो एक मेरा खौफ भी था, वो ही खौफ था जो प्रोफेसरों के अंदर होता है कि प्रोफेसर कीड़े दिवाली में किताब के ये लफ्ज़ ऐसा है, ये लफ्ज़ ऐसा है। लेकिन जब मैं सर को मैंने किताब पेश की और किताब की दावत दिया, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, सर ने मेरी बहुत हौसला अफजाई फरमाई है। और उन्होंने मुझे बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त से कहा कि वो ज़रूर तशरीफ लेकर आएंगे, और उन्होंने नहायत मेरी से मतलब गुफ्तगू मेरी किताब में किया बाकायदा किताब को पढ़कर। तो वो यहाँ पे मौजूद है, मुझे बहुत खुशी की बात है। और सबसे आखिर पे मैं फातिमा आपी हैं, फातिमा शमानी, जैसे पब्लिकेशन की ध्यान आपका है, ध्यान आसमानी आपका है, समिया तारिफ भट्ट हैं, साहबा आपी हैं, हमजा खालिद, मेरे तमाम दोस्त हैं। बात में सिर्फ एक और मैं मैसेज पर यहाँ मेरी हौसला अफजाई के तशरीफ लेकर आए हैं, तो मैं आप सबकी नहायत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बढ़कर मेरे भाई, मेरे सबों से बढ़कर मेरे भाई हैं दरबार फासमी साहब, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है मेरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। भाई दिल्ली स्पेशल इस्लामाबाद से तशरीफ लेकर आए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। दोनों भाइयों को मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं बस आपको इतना ही कहूँ। हाँ जी, तो मैं आप सब कोई मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं आप देख ही रहे हैं मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, तो बस मैं ज़्यादा चाहूँगी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हम सब आपके साथ हैं, और यहाँ पे मुकर्रर को बता रहे थे कि अभी आपने जो है वो कल जो बता रहे थे कि अभी आपने कई 100 किताबें लिखी हैं। तो हम हर मेरी खुशबख्ती होगी कि किसी को मुझे बुला लें, किसी को बुला लीजिएगा, तो हम आपके साथ साथ हैं। फितरत के मकासद की
बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी, मैं जनाब से गुजारिश करूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया। फलक कभी बात कर रही थी कि मैं अच्छी मुकर्रर नहीं हूँ, तो कोई भी राइटर जो है वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो अच्छा मुकर्रर भी हो। तो बल्कि मुझे भी इसी तरह असम्बली शाह में मुझे निकाला हुआ है। उसने मेरा इंटरव्यू किया और उसने कहा कि उसके बाद मैंने उसे कहा कि मैंने बोलना नहीं, मैं तो लिखने वाला आदमी हूँ। उसने कहा नहीं मुर्शद अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और जहाँ भी तकलीफ होती थी वो मुझे साथ ले जाते थे और कहते थे कि आपने जरूर बोलना जरूर है, और इसी तरह बोल के ऐसा ऐसा। तो बाकी मैंने दो लोगों से पढ़ के लिखना शुरू किया, मुझे इंस्पिरेशन मिली। एक बानो अपा थी और एक तारक इस्माइल साहब के साथ। तो लकीली ये हुआ कि बानो अपा के साथ मेरे 18 साल गुजरे और उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ था, और हफ्ते में एक दफ़ा मुझे हुक्म था कि आपने ज़रूर मिलना है। तो मैं वहाँ पे ज़्यादा सलाहें देता था। और तारिक इस्माइल साहब उनको मैं पढ़ता था, कमांडो में जासूस था, आबादी तहरा। तो हुआ क्या कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये नवाबकर के एडिटर होते थे। तो मैं अपना अफसाना उनके पास लेके गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कहा कि ये आप अपनी मैगजीन के लिए छापे हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो आप छाप रहे हैं अगर आप उनको 10 नंबर दे रहे हैं और मेरे अफसाने को 90 नंबर देंगे तो फिर ना छापिएगा। अगर फर्क 2 और 98 का हो तो छाप दीजिएगा। फिर उन्होंने छापा और उन्होंने कहा कि वाकई ऐसा है कि आपके वाकई 98 है। और फिर एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपकी पहली किताब कौन लेता है? जब भी नई किताब आती है मेरा संगे पीर से ये वादा है कि वो सबसे पहले मुझे फोन करेंगे और सबसे पहली कॉपी मैं दूंगा। और इसी तरह बानो अपा ने मुझे कहा कि जब मैंने गूंगे का ख्वाब ये पढ़ने अभी तो गूंगे का ख्वाब लिखी तो मैंने कहा कि माँ जी कैसी लगी? उनका बहुत अच्छी। फिर मैंने कहा नहीं कुछ तो बताएं, उनका बहुत अच्छी। फिर जब मैंने तीसरी दफ़ा कहा तो कहने लगे कि बेटा दुआ करो अल्लाह मुझे भी ऐसा लिखने की तौफीक दे। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा तो सूरज को जवाब दिखाने वाली बातें कहते नहीं मैं सही कह रही हूँ। उन्होंने उनकी जिंदगी की आखिरी जो तहरीर है वो गूंगे का ख्वाब का दरवाजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ये बात है अभी हो रही थी खौफ की। तो दुनिया में 2 खौफ जो हैं वो इनबिल्ट हैं, वो आप बंदा साथ लेके आता है। एक ऊंची आवाज का खौफ और एक ऊपर से नीचे गिरने का खौफ। उसके बाद जितने खौफ हैं वो सब यहाँ के माहौल की पैदावार है। हम जितने खौफ अपने अंदर पाते जाएंगे उतने खौफ बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले तो ये भूख का खौफ था जिसने देवताओं को जन्म दिया, और जब तक भूख का खौफ रहेगा देवता मौजूद रहेंगे। बाकी जो अल्लाह का खौफ है उसको शायद मिसअंडरस्टूड है। हम जिसको अल्लाह का खौफ कहते हैं बेसिकली हम जहन्नम के खौफ को अल्लाह का खौफ कह रहे होते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का खौफ तो ये है कि आपका अपना सबसे प्यारा कायनात में आपका सबसे ज्यादा रंजिश है, सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो कहीं अपनी मोहब्बत अपना जिक्र हमारी सीने से कहीं खुर्द नहीं। सबसे बड़ी परेशानी पूछा गया कि आपने 22 लाख मुरब्बा मील के आप मालिक हैं, तो आपके दिल में कोई ख्वाहिश है? तो उन्होंने फरमाया कि काश मैं मुअद्दम होता। यानी कि इतने इजाज़ात के बावजूद भी उनको ये था कि मैं मुअद्दम होता। तो ये किताब और ये
जहाँ किताब नहीं होती, कलम नहीं होती, हर्फ से मोहब्बत नहीं होती, वहाँ लाशों को मसक करने वाले मुश्तिल हजूम पैदा होते हैं। कलम और किताब से गुरेज़ा कौमें बाजीगर का तमाशा देखने वाला हजूम बनकर मुहज़्ज़ब पाक की ठोकरों का रिज़्क़ बन जाया करती हैं और फिर सारे से जाती हैं। ये अजीब ही है जो दुनिया को तवायफ बनने नहीं देता। खुदा इसकी इज्जत किया करें, क्योंकि दुनिया में अगर अदीब ना रहे तो एहसास खत्म हो जाएगा, और ये एहसास ही है जो हमें फरिश्तों से मुमताज़ करता है। अगर मैंने एक जगह कहा था कि अगर ये शायर भी ना रहे, ये अदीब भी ना रहे, तो फिर एक दिन जो जेलर से वो फांसी देने वाला जेलर से कहेगा कि साहब हम कब तक लाशों को फांसी देते रहेंगे। तो अदब बेसिकली हुस्न का इंकशाफ करता है। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे अदीब की इज्जत की जाती है, जहाँ पे अदब ज्यादा है, वो मुआशरे बेहतर होते हैं, वो कौमें बेहतर होती हैं, क्योंकि अदीब जो है वो खूबसूरती को नुमाया करता है। अदब तो है वो हुस्न का इंकशाफ है। और गुनाह क्या है? गुनाह एक बदसलूकी है, गुनाह एक बदसलूकी है। तो अल्लाह नहीं चाहता कि उसकी इतनी प्यारी खूबसूरत जो ज़मीन है, जो कायनात है, उसको गुनाह से बदसूरत कर दिया जाए। तो अदीब जो है, आपने देखा होगा कि जो कलम और किताब से वाबस्ता लोग हैं दूसरे लोगों से बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि वो खूबसूरती को पसंद करते हैं, खुद भी खूबसूरत हो जाते हैं और गुनाह जैसी बदसूरतियों से बचते रहते हैं। तो बाकी ये है कि अगर अदीब नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, किताब से मोहब्बत नहीं होगी, तो एक ऐसा खौफनाक मुआशरा, शफाक मुआशरा जन्म लेता है जहाँ पे वही जिंदा रहता है जो बिक सकता है, और खरीदा भी जिस्म के भाव जाता है, रूह को जिस्म के भाव खरीदा जाता है, और जिस्म तो मिट्टी का बना होता है, मिट्टी का बड़ा क्या होगा, मोल होगा। तो मैं फलक को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कोई तो है जो ऐसा है कि जो जिसने लफ्ज़ को जिंदा रखा हुआ है, जिसने हरफ को जिंदा रखा होता है, और जब तक लफ्ज़ जिंदा है, हरफ जिंदा है, इंसानियत जिंदा रहेगी। और जिस दिन हरफ की मौत हो गई उस दिन इंसानियत मर जाएगी और इंसान भी मर जाएगा। अल्लाह आपका हामी नासर। शुक्रिया सर। मैं इज़हार शुक्र के लिए जनाब रियाज अहमद साहब से मुल्तमस हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ पर तशरीफ लाइए और हमारे तमाम मेहमानों की जो है उसके लिए जो है जो भी मदद आप बोलना चाहते हैं प्लीज़ बोलें। साहब सदर की गुफ्तगू के बाद तकरीब तो बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज की तकरीब क्या थी? आपकी आवाज़ मुझे सुनाई देनी चाहिए। आज की तकरीब क्या थी? आपने नाम लेंगे बस, जब तक सब नहीं बताएंगे एक भी बंदा खाना नहीं खा सकेगा। आज की तकरीब क्या थी? हाँ, किताब का नाम बता दे तुरंत वास्ते। हाँ, हार्ड राइटर कौन कौन खरीदना चाहता है? हाथ खड़ा करके खरीदना चाहता है। हाँ, अच्छा, अब जो लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 इन 5 लोगों को मेरी तरफ से तोहफा दिया जाएगा और बाकी लोग खरीदने यहाँ पे जितने
ख्याल, खुशबू के सफीर हैं, सोनाई के तकरीब हैं। क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो चुका है, आज मैं अपने कायदीन की मौजूदगी में मुकर्रीन से एक बात कहना चाहूँगा कि जब हमें किसी तकलीफ में मालूम किया जाता है ना, तो हम सारी गुफ्तगू और सारा वक्त जो है, जो बड़े बड़े लोग हमारे दोस्त हैं, वो मैं की गर्दान पर ज़ाया करने की बजाय हमें मौजू के हवाले से मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि जो हमारा मेज़बान है, जो हमारे लिए दस्तरखान से आता है, हम उसका हक अदा कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। आज की ये नशिस्त जो है वो इख्तितामी मरहले में शामिल हो चुकी है, और जिस तरह रियासत ने बता दिया कि आपके रिफ्रेशमेंट का भी इंतजार, रिफ्रेशमेंट भी आपका इंतजार करेंगे और आप भी क्या करेंगे, तो हमारे पास एक काफ़ी प्लानिंग है। और अभी हम अपने मस्जिद में हमारे ग्रामीण की हौसला अफजाई के लिए उनके लिए शीट्स का इंतजाम किया गया है। तो मैं गुजारिश करूँगा साहिब सदर मोहतरम तारिक परवेज़ सरकारी